آج ہمارے سامنے جو کتاب ہے وہ ایک بہت ہی مشہور اور پربھاوشالی کتاب ہے ٹورڈز انڈرسٹینڈنگ اسلام، جی، سید ابو العلا مودودی کی. بالکل. اور ہمارا مقصد ہے کہ اس کتاب کے جو فاؤنڈیشنل کانسیپٹس ہیں نا ان کو تھوڑا کھنگالیں. یہ کتاب شروع ہی ایک ایسے نقطے سے ہوتی ہے جو انسان کو سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے. جی تو آئیے پہلے باب سے شروع کرتے ہیں. تو کتاب کا پہلا چیپٹر ہے دا میننگ آف اسلام، اور اس میں سب سے پہلی اور میرے خیال میں دلچسپ بات جو مصنف بیان کرتے ہیں وہ مذاہب کے ناموں کے بارے میں ہے. صحیح. وہ کہتے ہیں کہ دنیا کے زیادہ تر مذاہب کے نام یا تو ان کے بانی کے نام پر ہیں، جیسے کرسچینٹی کا نام جیزس کرائسٹ سے، جی، یا بدھزم کا گوتما بدھا سے، جی ہاں، یا پھر کسی قوم کے نام پر جیسے جوڈیزم کا قبیلہ جوڈا سے تعلق ہے. بالکل. لیکن وہ کہتے ہیں کہ اسلام کے ساتھ ایسا نہیں ہے. یہ ایک بہت ہی دلچسپ آبزرویشن ہے. جی، اور یہ صرف ایک آبزرویشن نہیں، میرا خیال ہے یہ کتاب کی پوری دلیل کی بنیاد ہے. اچھا. مصنف کا مقصد شروع سے ہی یہ سٹیج سیٹ کرنا ہے کہ اسلام کسی خاص شخص، قوم یا ملک سے نہیں جڑا ہوا. یہ کسی انسانی ذہن کی پیداوار نہیں ہے، نہ ہی کسی کمیونٹی تک محدود ہے. تو پھر یہ نام کیا ظاہر کرتا ہے؟ کتاب کے مطابق یہ نام خود اس مذہب کی فطرت کو، اس کی کوالٹی کو ظاہر کرتا ہے. یہ ایک ایٹریبیوٹیو ٹائٹل ہے، یعنی ایک صفت کو بیان کرتا ہے. اچھا، تو مصنف شروع سے ہی یہ فریم کر رہی ہیں کہ یہ کسی ایک گروہ کا مذہب نہیں بلکہ ایک یونیورسل کانسیپٹ ہے. بالکل. تو پھر اس صفت، اس کوالٹی کا مطلب کیا ہے؟ اسلام کا لفظی مطلب کیا ہے؟ دیکھیں، اسلام ایک عربی لفظ ہے جس کے 3 بنیادی معنی ہیں. پہلا سبمیشن یعنی سر تسلیم خم کرنا. ٹھیک ہے. دوسرا سرنڈر یعنی خود کو سونپ دینا، اور تیسرا اوبیڈینس یعنی اطاعت کرنا. سبمیشن، سرنڈر، اوبیڈینس. جی، تو ایک مذہب کے طور پر اسلام کا مطلب اللہ کے سامنے مکمل طور پر سر تسلیم خم کرنا اور اس کی اطاعت کرنا ہے. اسی لیے اسے اسلام کہا جاتا ہے. کتاب میں امن کا بھی ذکر ہے نا؟ ہاں، کتاب میں ذکر ہے کہ اس کا ایک مطلب امن بھی ہے، لیکن مصنف اس بات پر زور دیتے ہیں کہ یہ امن اطاعت کے نتیجے میں آتا ہے. یعنی حقیقی ذہنی اور جسمانی سکون ان کے مطابق صرف اللہ کی اطاعت سے ہی مل سکتا ہے. So it's not just peace, but a peace that comes from submission. یہ تو ایک کی ڈسٹنکشن ہے. اچھا، کتاب اس نظریے کو سمجھانے کے لیے ایک بہت وسیع مثال دیتی ہے، پوری کائنات کی. بالکل، اور یہ کتاب کا سب سے بڑا اور آپ کہہ سکتے ہیں ریڈیکل آئیڈیا ہے. مصنف کا کہنا ہے کہ چھوٹے سے چھوٹے ایٹم سے لے کر بڑی بڑی کہکشاؤں تک ہر چیز اپنے مقرر کردہ قوانین کی پابندی کر رہی ہے. ہر چیز؟ جی، ہر چیز، مادہ، توانائی، زندگی، سب اپنے قوانین کے مطابق چلتے ہیں. سورج، چاند، ستارے سب ایک شاندار نظام میں بندھے ہوئے ہیں اور ایک ناقابل تبدیلی قانون پر عمل کر رہے ہیں. اور یہ قانون کس کا ہے؟ کتاب کہتی ہے کہ یہ جو طاقتور اور ہر جگہ موجود قانون ہے یہ خدا کا قانون ہے جو اس کائنات کا خالق اور حاکم ہے. ایک منٹ، ہولڈ آن. تو کتاب یہ کہہ رہی ہے کہ چونکہ پوری کائنات خدا کے قانون کی پابندی کر رہی ہے، اس لیے پوری کائنات لفظی معنوں میں اسلام کے دین پر عمل پیرا ہے. جی، یعنی ایک پتھر یا ایک دریا بھی مسلم ہے. یہ تو اس لفظ کی پوری ڈیفینیشن ہی بدل دیتا ہے جو ہم عام طور پر سمجھتے ہیں. This is a huge claim. جی، یہی کتاب کا استدلال ہے، اور یہ بات صرف بے جان چیزوں تک محدود نہیں. درخت، جانور، ہوا، پانی سب فطرتاً مسلم ہیں. اور انسان؟ اور یہی بات انسان پر بھی لاگو ہوتی ہے. کتاب کہتی ہے کہ وہ شخص بھی جو خدا پر یقین نہیں رکھتا یا کسی اور کی عبادت کرتا ہے، اپنی جسمانی وجود کی حد تک مسلم ہونے پر مجبور ہے. اچھا، کیسے؟ اس کی پیدائش سے لے کر موت تک اس کے جسم کا ہر حصہ، اس کا دل، اس کا دماغ، اس کا خون، سب خدا کے بنائے ہوئے قانون کی پیروی کر رہے ہیں. وہ چاہے یا نہ چاہے اس کا جسم مسلم ہی رہے گا. اوکے، لیٹس انپیک دس. یہ تو کچھ ایسا ہی ہے جیسے ایک کمپیوٹر کا ہارڈ ویئر اور آپریٹنگ سسٹم ایک خاص قانون کے تحت کام کر رہا ہے، لیکن صارف کو یہ آزادی ہے کہ وہ اس پر کون سا سافٹ ویئر چلاتا ہے. بہت اچھی مثال ہے. تو کتاب کہہ رہی ہے کہ انسان کا جسم وہ ہارڈ ویئر ہے جو پہلے سے ہی مسلم ہے، لیکن اس کا شعور وہ صارف ہے جسے انتخاب کرنا ہے. اگر ایسا ہے تو پھر انسان کے اپنے انتخاب یا فری ول کی کیا اہمیت رہ جاتی ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے، اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں کتاب انسان کی زندگی کے 2 مختلف پہلوؤں کی وضاحت کرتی ہے. 2 پہلو؟
جی، ایک پہلو وہ ہے جس میں انسان مکمل طور پر خدائی قانون کے تابع ہے، وہ اس سے 1 انچ بھی ادھر ادھر نہیں ہو سکتا، جیسے سونا، جاگنا، سانس لینا، ہاضمہ۔ صحیح، یہ سب انوالنٹری ایکشنز ہیں۔ بالکل، لیکن ایک دوسرا پہلو بھی ہے جہاں اسے عقل، سوچنے سمجھنے کی طاقت اور انتخاب کرنے کی آزادی دی گئی ہے۔ وہ کوئی بھی عقیدہ اپنا سکتا ہے، کوئی بھی طرز زندگی چن سکتا ہے۔ اسی دوسرے دائرے میں انسانوں کی تقسیم ہوتی ہے۔ یعنی ایک وہ جو اس آزادی کا صحیح استعمال کرتا ہے اور دوسرا وہ جو غلط استعمال کرتا ہے۔ جو صحیح استعمال کرتا ہے کتاب اسے کامل مسلم کہتی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ کتاب کہتی ہے کہ جو شخص اس آزادی کا استعمال کرتے ہوئے اپنے خالق کو پہچانتا ہے، اسے اپنا حقیقی مالک مانتا ہے اور ایمانداری سے اس کے بھیجے ہوئے قوانین پر عمل کرتا ہے، وہ ایک کامل مسلم بن جاتا ہے۔ اچھا، یعنی اس نے شعوری طور پر اس خدا کی اطاعت کا فیصلہ کیا جس کی وہ اپنے جسم کی حد تک لاشعوری طور پر پہلے ہی اطاعت کر رہا تھا۔ اب اس کی پوری زندگی، اس کا شعور اور لاشعور دونوں خدا کی اطاعت میں ہیں اور اس کی شخصیت میں کوئی تضاد یا کانفلکٹ نہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ تو ہوئی ایک سائیڈ۔ اب اگر پوری کائنات بشمول ہمارے اپنے جسم اسلام کی حالت میں ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے جب ایک انسان شعوری طور پر اس کے خلاف جانے کا فیصلہ کرتا ہے؟ کتاب اس بغاوت کو کیا کہتی ہے؟ کتاب اس کے لیے کفر کی اصطلاح استعمال کرتی ہے۔ اگلا چیپٹر اسی پر ہے، The Nature of Kufr۔ The nature of kufr۔ جی، کفر کا لفظی مطلب ہے ڈھانپنا یا چھپانا۔ جو شخص خدا کا انکار کرتا ہے اسے کافر یعنی چھپانے والا کہا جاتا ہے۔ So it's not about outright rejection, but about hiding a truth that's already there۔ یہ تو ایک سٹل لیکن بہت امپورٹنٹ ڈفرنس ہے۔ وہ کیا چھپا رہا ہے؟ کتاب کے مطابق وہ اپنی ہی فطرت میں موجود اسلام یعنی اطاعت کے جذبے کو اپنے کفر، اپنی ضد اور جہالت سے چھپا دیتا ہے۔ اس کا پورا جسم اسی فطرت کے مطابق کام کر رہا ہے، لیکن اس کی اپنی بصیرت پر پردہ پڑ گیا ہے اور وہ اس حقیقت کو دیکھنے سے قاصر ہے جسے کائنات کی ہر چیز دیکھ اور مان رہی ہے۔ کتاب کفر کو صرف انکار نہیں بلکہ 3 اور چیزیں بھی قرار دیتی ہے: جہالت، ظلم اور بغاوت۔ یہ بہت سٹرونگ ورڈز ہیں۔ جہالت کیسے؟ تو مصنف کا نقطہ یہ ہے کہ سب سے بڑی نادانی تو یہی ہے نا کہ ایک انسان پوری کائنات کا نظام تو دیکھے، اس میں ایک شاندار منصوبہ بندی دیکھے، لیکن اسے بنانے والے کو ہی نظر انداز کر دے۔ صحیح۔ وہ اپنے جسم کے حیرت انگیز نظام کو استعمال کرتا ہے، لیکن اس انجینئر کو نہیں پہچانتا جس نے اسے بنایا۔ کتاب کہتی ہے کہ جو شخص اس بنیادی حقیقت سے اندھا ہو جائے، اس کے لیے علم کے دوسرے دروازے کیسے کھل سکتے ہیں؟ وہ حقیقت تک کبھی نہیں پہنچ سکتا۔ اور اس سے ظلم کیوں کہا گیا ہے؟ عام طور پر تو ظلم کا مطلب کسی دوسرے پر زیادتی کرنا ہوتا ہے۔ یہاں کتاب کی منطق بالکل مختلف ہے۔ وہ کہتی ہے کہ ظلم کسی چیز کو اس کی فطرت اور مرضی کے خلاف استعمال کرنا ہے۔ اچھا۔ چونکہ کائنات کی ہر چیز بشمول انسان کے اعضاء و صلاحیتیں فطرتاً خدا کی فرما بردار ہیں، لہٰذا انہیں خدا کی مرضی کے خلاف استعمال کرنا ان پر سب سے بڑا ظلم ہے۔ یعنی ظلم کا مطلب یہاں کسی دوسرے انسان پر زیادتی کرنا نہیں، بلکہ اپنے ہی جسم اور صلاحیتوں کو ان کے فطری مقصد کے خلاف استعمال کرنا ہے۔ یہ ایک بہت ہی ذاتی انورڈ فیسنگ قسم کے ظلم کی تعریف ہے۔ بالکل، جیسے اپنے سر کو خدا کے علاوہ کسی اور کے آگے جھکانا یا اپنے دل میں خدا کے بجائے دوسروں کی محبت اور خوف بسانا جو خدا سے زیادہ ہو، یہ ان اعضاء کی فطرت کے خلاف ہے اور اسی لیے کتاب اسے ظلم کہتی ہے۔ اور آخری نقطہ تھا بغاوت۔ یہ تو سمجھ میں آتا ہے۔ جی، کتاب یہ سوال اٹھاتی ہے کہ انسان کے پاس جو کچھ بھی ہے، اس کا دماغ، اس کا دل، اس کے اختیارات، یہ سب کس کا دیا ہوا ہے؟ اگر سب کچھ خدا کا پیدا کردہ ہے تو وہی اصل مالک اور حاکم ہے۔ رائٹ۔ لہٰذا خدا کی پراپرٹی کو اس کے احکامات کے خلاف استعمال کرنا سب سے بڑی بغاوت ہے۔ اگر کوئی ملازم اپنے مالک سے غداری کرے تو ہم اسے بے وفا کہتے ہیں، لیکن کتاب کے مطابق یہ غداری اس کفر کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں جو انسان اپنے حقیقی محسن اور بادشاہ کے ساتھ کرتا ہے۔ یہ کفر کی ایک بہت ہی سنگین تصویر کشی ہے، ایک ایسی حالت جسے کتاب کائناتی بے آہنگی، کاسمک ڈسننس کے طور پر پیش کر رہی ہے۔ جی بالکل۔
لیکن ظاہر ہے کہ یہ کہانی کا صرف ایک رخ ہے. اگر یہ ناکامی کا راستہ ہے تو کامیابی کا راستہ کیسا نظر آتا ہے؟ کتاب اس کے لیے کیا کہتی ہے؟ جی، یہ ہمیں اگلے چیپٹر کی طرف لے جاتا ہے، دا بلیسنگز آف اسلام. یہاں کتاب زندگی کو ایک امتحان کے طور پر پیش کرتی ہے. ایک امتحان؟ جی، انسان کو جو ارادے اور عمل کی آزادی دی گئی ہے وہ دراصل اس کی آزمائش ہے. ایک طرف کافر ہے جو اس آزمائش میں ناکام ہو جاتا ہے اور بغاوت کا راستہ اختیار کرتا ہے. دوسری طرف وہ شخص ہے جو اپنی عقل اور علم کا صحیح استعمال کرتے ہوئے اپنے خالق کو پہچانتا ہے اور بغیر کسی جبر کے اس کی اطاعت کرتا ہے. بالکل، وہ اس آزمائش میں کامیاب ہوتا ہے. اور اس کامیابی کے اثرات کیا ہوتے ہیں؟ کیا یہ صرف ایک روحانی یا آخرت کی کامیابی ہے یا اس کے کچھ عملی نتائج بھی ہیں؟ کتاب کے مطابق اس کے بہت ٹھوس اور عملی نتائج ہیں. مصنف کا کہنا ہے کہ ایسا شخص علم اور عمل کے ہر میدان میں صحیح راستہ اختیار کرے گا. فلسفے میں وہ شکوک و شبہات کی بھول بھلیوں میں نہیں کھوئے گا کیونکہ اسے کائنات کی ابتدا اور مقصد معلوم ہے. اور سائنس میں؟ سائنس میں وہ فطرت کے قانونوں اور زمین کے چھپے خزانوں کو انسانیت کی بھلائی کے لیے استعمال کرے گا، تباہی کے لیے نہیں. یہاں پر کتاب ایک بہت دلچسپ اور شاید تھوڑا کنٹروورشل موازنہ کرتی ہے، ایک کافر سائنسدان اور ایک مسلم سائنسدان کا. ہاں، کتاب کہتی ہے کہ ایک کافر سائنسدان اپنی طاقت کے نشے میں خود کو فطرت کا فاتح سمجھ سکتا ہے اور سائنس کو تباہی کے لیے استعمال کر سکتا ہے. مصنف نے برٹرینڈ رسل اور ڈاکٹر جارج جیسے مغربی مفکرین کے اقوال بھی نقل کیے ہیں کہ سائنس نے ہمیں دیوتاؤں جیسی طاقتیں تو دے دی ہیں لیکن ہماری ذہنیت وحشیوں والی ہے. اس کے برعکس کتاب کا آرگیومنٹ ہے کہ ایک مسلم سائنسدان کا علم جتنا گہرا ہوگا، خدا پر اس کا ایمان اتنا ہی مضبوط ہوگا. وہ تکبر کے بجائے عاجزی کا مظاہرہ کرے گا اور اپنی طاقت کو خدا کی امانت سمجھ کر انسانیت کی خدمت کے لیے استعمال کرے گا. لیکن کیا یہ موازنہ کچھ زیادہ ہی بلیک اینڈ وائٹ نہیں؟ تاریخ میں تو بہت سے نان مسلم سائنسدان بھی گزرے ہیں جنہوں نے انسانیت کی بھلائی کے لیے کام کیا، اور ایسے بھی لوگ تھے جو خود کو مسلم کہتے تھے لیکن انہوں نے تباہی پھیلائی. کیا کتاب اس کمپلیکسٹی پر کوئی بات کرتی ہے؟ یہ ایک بہت ویلڈ پوائنٹ ہے. دیکھیں، کتاب یہاں انڈیویجول ایکشنز کی بات نہیں کر رہی بلکہ ورلڈ ویو کی بات کر رہی ہے. اچھا، ورلڈ ویو کی؟ جی، اس کا آرگومنٹ یہ ہے کہ ایک ایسا ورلڈ ویو جس میں خدا اور آخرت کی جواب دہی کا تصور نہ ہو، اس میں طاقت کا کوئی الٹیمیٹ مورل چیک نہیں ہوتا، لہٰذا وہ تباہی کی طرف جا سکتا ہے. جبکہ اسلام کے ورلڈ ویو میں علم اور طاقت خدا کی امانت ہیں اور ان کا حساب دینا ہے. کتاب کے مطابق یہ اکاؤنٹیبلٹی کا احساس ہی اصل فرق پیدا کرتا ہے. اور یہی اصول پھر سیاست، قانون اور دوسرے شعبوں پر بھی لاگو ہوتا ہوگا؟ جی، کتاب کے مطابق ایک مسلم سیاستدان کا مقصد ایک ایسا معاشرہ قائم کرنا ہوگا جہاں امن، انصاف اور بھائی چارہ ہو، جہاں کسی قسم کا استحصال نہ ہو. اور قانون کا مقصد کمزوروں سمیت سب کے حقوق کا تحفظ کرنا ہوگا. اور ان سب سے بڑھ کر کتاب ایک مسلم کی اخلاقی زندگی اور کردار کی تصویر کشی کرتی ہے. اس کی زندگی خدا ترسی، تقوی، راست بازی اور سچائی سے بھری ہوگی. اس کردار کے خود و خال کیا ہیں؟ کیونکہ یہ سب تو بہت ایبسٹریکٹ باتیں لگتی ہیں. کتاب اسے بہت کانکریٹ بناتی ہے. وہ کہتی ہے کہ اس کے ذہن میں ہر وقت یہ احساس رہے گا کہ ایک دن اسے اپنے رب کے پاس لوٹ کر اپنی پوری زندگی کا حساب دینا ہے. یہی اکاؤنٹیبلٹی کا احساس اسے ایک ذمہ دار اور بہترین انسان بناتا ہے. یعنی وہ برائی سے بچے گا، سچ بولے گا، ایمانداری سے روزی کمائے گا اور ظلم کے خلاف کھڑا ہوگا. وہ نیکی اور شرافت کا مجسمہ ہوگا اور سچائی کے لیے اپنی جان بھی دے دے گا. خدا کے سوا کسی کے آگے نہیں جھکتا. یہ بات منطقی بھی لگتی ہے. جی، اگر آپ صرف الٹیمیٹ پاور کے سامنے جھکتے ہیں تو آپ منطقی طور پر چھوٹی طاقتوں کے خوف سے آزاد ہو جاتے ہیں. اور وہ سب سے زیادہ طاقتور ہوگا کیونکہ وہ خدا کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا. بالکل. اسی طرح وہ سب سے زیادہ امیر ہوگا کیونکہ وہ لالچی نہیں بلکہ قناعت پسند اور مطمئن زندگی گزارے گا. اس کے لیے دل کا سکون ہی سب سے بڑی دولت ہے. اور قابل اعتماد بھی ہوگا. جی، وہ سب سے زیادہ قابل اعتماد ہوگا کیونکہ وہ امانت میں خیانت نہیں کرے گا اور اپنے وعدے کا پکا ہوگا. وہ سب کے ساتھ انصاف کرے گا اور خلوص سے دوسروں کی بھلائی کے لیے کام کرے گا. تو کتاب کا نتیجہ یہ ہے کہ ایسا کردار جو ان اصولوں پر مبنی ہو وہ کبھی ناکام یا محکوم نہیں ہو سکتا. یہی کتاب کا دعویٰ ہے
کہ ایسا شخص ذلت اور محکومی کی زندگی نہیں گزار سکتا، وہ غالب آنے کے لیے ہی بنا ہے، اور اس دنیا میں ایک باعزت زندگی گزارنے کے بعد وہ اپنے خالق کے پاس واپس جائے گا جو اسے بہترین نعمتوں سے نوازے گا۔ تو آخر میں کتاب اس پورے تصور کو سمیٹتی ہے کہ اسلام کوئی تاریخی مذہب نہیں بلکہ انسان کا فطری مذہب ہے۔ جی، یہ کسی خاص شخص، قوم یا دور سے وابستہ نہیں ہے۔ کتاب کے مطابق ہر دور اور ہر ملک میں خدا کو جاننے والے اور سچ سے محبت کرنے والے لوگوں نے اسی دین پر عمل کیا ہے۔ وہ سب مسلم تھے، چاہے انہوں نے اس راستے کو اپنی زبان میں کوئی بھی نام دیا ہو۔ یہاں کتاب ایک بہت اہم سوال اٹھاتی ہے جس پر غور کیا جا سکتا ہے۔ اگر اطاعت یا سبمیشن کا یہ بنیادی اصول، جیسا کہ کتاب میں بتایا گیا ہے، پوری تاریخ میں ایک عالمگیر انسانی رویہ رہا ہے، تو اس سے مختلف عقائد اور تاریخی شخصیات کے درمیان مشترک قدروں یعنی کامن گراؤنڈ کے بارے میں کیا پتہ چلتا ہے؟ ایمان اور اطاعت۔ اسلام کا مطلب ہے خدا کی اطاعت، لیکن یہ ایک کامن سینس کی بات ہے کہ یہ اطاعت تب تک مکمل نہیں ہو سکتی جب تک انسان کچھ بنیادی حقیقتوں کو نہ جان لے اور ان پر پختہ یقین نہ رکھے۔ بالکل۔ تو سوال یہ ہے کہ وہ حقیقتیں ہیں کیا؟ وہ کون سی ضروری چیزیں ہیں جو ایک شخص کو جاننا لازمی ہے؟ دیکھیں، اس میں سب سے پہلی چیز تو ہے خدا کے وجود پر غیر متزلزل یقین۔ غیر متزلزل یعنی جو ہلے نہ۔ جی، ایک ایسا پختہ اور خالص ایمان، کیونکہ جب تک کسی شخص کو خدا کے وجود پر ہی یقین نہیں، وہ اس کی اطاعت کیسے کر سکتا ہے؟ صحیح۔ پھر اس سے آگے اسے خدا کی صفات کا علم ہونا چاہیے۔ اچھا، یہ ایک انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے۔ مطلب صرف یہ مان لینا کہ کوئی ہائر پاور ہے وہ کافی نہیں، اس کی صفات، اس کی کوالٹیز جاننا کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ خدا کی صفات کا علم ہی ہے جو انسان کو اپنے اندر بہترین انسانی خوبیاں پیدا کرنے پر اکساتا ہے۔ جب آپ جانتے ہیں کہ خدا رحیم ہے تو آپ میں رحم پیدا ہوتا ہے۔ جب آپ جانتے ہیں کہ وہ عادل ہے تو آپ انصاف کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھا۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص یہ نہیں جانتا کہ صرف ایک ہی خدا ہے جو کائنات کا خالق، حاکم اور پالنے والا ہے، تو وہ جھوٹے خداؤں کا شکار ہو سکتا ہے۔ تو گویا توحید یعنی خدا کی وحدانیت کی صفت کو جاننا انسان کو بہت سے وہموں سے بچا لیتا ہے۔ بالکل، اگر وہ یہ جانتا ہے تو اس کے بھٹکنے کا کوئی امکان ہی نہیں۔ صحیح۔ اور اسی طرح اگر کوئی شخص یہ جانتا ہے کہ خدا ہر جگہ موجود ہے، سب کچھ جانتا ہے اور وہ سب کچھ دیکھتا اور سنتا ہے جو ہم کھلے عام یا چھپ کر کرتے ہیں، یہاں تک کہ ہمارے غیر ظاہر شدہ خیالات کو بھی، جی، تو پھر وہ خدا کی نافرمانی کیسے کر سکتا ہے؟ وہ محسوس کرے گا کہ وہ ایک دائمی نگرانی میں ہے۔ بالکل، اور اس لیے سب سے مناسب طریقے سے برتاؤ کرے گا۔ لیکن جو شخص خدا کی ان صفات سے واقف نہیں، وہ اپنی جہالت کی وجہ سے گمراہ ہو سکتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ خدا کی صفات کا صرف ایک سرسری یا ایکڈامک نالج کافی نہیں ہے، جی نہیں، بلکہ ایک ایسا پختہ یقین ہونا چاہیے جو دل و دماغ میں گہرائی سے جڑا ہو تاکہ انسان شکوک و شبہات سے محفوظ رہے۔ جی ہاں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی ضروری ہے۔ وہ کیا؟ اس طرز زندگی کی تفصیلات بھی جاننا ضروری ہیں جس پر عمل کر کے خدا کی خوشنودی حاصل کی جا سکتی ہے۔ یعنی خدا کی پسند اور ناپسند کا علم؟ بالکل، جب تک انسان کو یہ علم نہ ہو وہ ایک کو کیسے اپنا سکتا ہے اور دوسرے کو کیسے رد کر سکتا ہے؟ اگر کسی شخص کو خدائی قانون کا علم ہی نہیں تو وہ اس پر عمل کیسے کرے گا؟ اور یہاں ایک اور اہم بات آتی ہے، زندگی بعد الموت یعنی آخرت کا علم۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ موت کے بعد سب ختم ہو جائے گا اور فرما بردار اور نافرمان دونوں مٹی میں مل جائیں گے، تو وہ اطاعت کی راہ میں آنے والی مشکلات کیوں برداشت کرے گا؟ یہی تو نکتہ ہے۔ اسے یہ پختہ یقین ہونا چاہیے کہ موت زندگی کا خاتمہ نہیں ہے، دوبارہ جی اٹھنا ہے اور اسے خدا کی عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ یوم جزا، ڈے آف ججمنٹ۔ جی، اس دن مکمل انصاف ہوگا، اچھے اعمال کا انعام ملے گا اور برے اعمال کی سزا۔ یہ ذمہ داری اور جواب دہی کا احساس خدا کے قانون کی مکمل اطاعت کے لیے بالکل ضروری ہے۔ شک اور ہچکچاہٹ انسان سے عمل کی قوت چھین لیتی ہے۔ جی بالکل۔ تو آئیے اس کو کھولتے ہیں۔ یہ ایمان ہے کیا؟ ہم یہ لفظ بار بار استعمال کر رہے ہیں۔ دیکھیں، لفظ ایمان کا مطلب ہے جاننا، یقین کرنا اور بغیر کسی شک و شبہ کے قائل ہونا۔ قائل ہونا۔ جی،
تو ایمان علم اور یقین سے پیدا ہونے والا ایک پختہ عقیدہ ہے، اور جو شخص خدا کی وحدانیت، اس کی صفات، اس کے قانون اور جزا و سزا کے خدائی نظام کو جانتا ہے اور اس پر غیر متزلزل یقین رکھتا ہے، اسے مومن کہا جاتا ہے۔ اچھا، اور یہی ایمان انسان کو خدا کی مرضی کے سامنے سر تسلیم خم کرنے والی زندگی کی طرف لے جاتا ہے۔ اور جو شخص یہ تابع داری کی زندگی گزارتا ہے اسے مسلم کہا جاتا ہے۔ بالکل، اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ایمان کے بغیر کوئی شخص سچا مسلمان نہیں ہو سکتا۔ ایمان کی اسلام سے وہی نسبت ہے جو بیج کے درخت سے ہے۔ واہ، جیسے بیج کے بغیر درخت نہیں آگ سکتا، اسی طرح ایمان کے بغیر کوئی شخص مسلم نہیں بن سکتا۔ یہاں ایک اور دلچسپ پہلو ہے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک شخص کے پاس ایمان تو ہو لیکن اپنی ول پاور کی کمزوری، خراب تربیت یا بری صحبت کی وجہ سے وہ ایک سچے مسلمان کی زندگی نہ گزار رہا ہو۔ جی ایسا ہوتا ہے۔ اس بنیاد پر لوگوں کو 4 اقسام میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ بالکل، پہلی قسم ان لوگوں کی ہے جن کا ایمان پختہ ہوتا ہے، ایک ایسا ایمان جو انہیں مکمل طور پر خدا کے سامنے جھکا دیتا ہے، یہ سچے مسلمان ہیں۔ ٹھیک ہے۔ دوسری قسم ان لوگوں کی ہے جن کے پاس ایمان تو ہے لیکن اتنا گہرا اور مضبوط نہیں کہ وہ مکمل طور پر خدا کے تابع ہو جائیں۔ اچھا، یہ لوگ گنہگار ہیں لیکن باغی نہیں، وہ حاکم اور اس کے قانون کو تسلیم کرتے ہیں بھلے ہی وہ قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہوں۔ اور تیسری قسم؟ تیسری قسم ان لوگوں کی ہے جن کے پاس ایمان بالکل نہیں ہے۔ یہ لوگ خدا کی حاکمیت کو تسلیم کرنے سے انکار کرتے ہیں اور باغی ہیں۔ یہاں تک کہ اگر ان کا طرز عمل برا نہ بھی ہو وہ باغی ہی رہتے ہیں، ان کے ظاہری اچھے اعمال کی کوئی خاص قدر نہیں۔ اور چوتھی قسم؟ چوتھی قسم ان لوگوں کی ہے جو نہ تو ایمان رکھتے ہیں اور نہ ہی اچھے کام کرتے ہیں۔ اچھا، وہ دنیا میں فساد پھیلاتے ہیں اور ہر قسم کے ظلم و ستم کرتے ہیں۔ یہ لوگوں میں سب سے بدتر ہیں کیونکہ وہ باغی بھی ہیں اور مجرم بھی۔ تو اس سے واضح ہوتا ہے کہ انسان کی حقیقی کامیابی اور نجات کا انحصار ایمان پر ہے۔ جی، بنیادی طور پر ایمان پر ہے۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خدا، اس کی صفات، اس کے قانون اور یوم آخرت کا یہ علم اور یقین کیسے حاصل کیا جائے؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ اگرچہ ہمارے ارد گرد اور خود ہماری ذات میں خدا کی انگنت نشانیاں ہیں جو اس بات کی گواہی دیتی ہیں کہ اس کائنات کا ایک ہی خالق اور منتظم ہے، لیکن انسان کی عقل نے ان نشانیوں کو سمجھنے میں غلطیاں کی ہیں۔ جی بالکل کی ہیں۔ کچھ نے 2 خداؤں کا اعلان کیا، دوسروں نے تثلیث یعنی ٹرینٹی پر یقین کرنا شروع کر دیا، اور کچھ شرک میں مبتلا ہو گئے۔ اور صرف انسانی عقل کی مدد سے زندگی کا ایک مکمل اور متوازن ضابطۂ حیات بنانا جو خدا کی رضا کے مطابق ہو، یہ ایک انتہائی مشکل کام ہے۔ بہت مشکل ہے۔ اگر کوئی شخص زندگی بھر غور و فکر کے بعد اس میں کامیاب ہو بھی جائے تب بھی اسے یہ اعتماد نہیں ہوگا کہ اس نے واقعی سچائی کو پا لیا ہے۔ بالکل، کہ صحیح راستہ اختیار کر لیا ہے۔ تو پھر حل کیا ہے؟ اسی لیے خدا نے اپنی رحمت سے انسانوں کے درمیان سے ہی ایسے آدمیوں کو مبعوث کیا جنہیں اس نے اپنی صفات کا صحیح علم عطا کیا، یعنی پیغمبر۔ جی، ان پر اپنا قانون اور صحیح ضابطۂ حیات نازل کیا اور انہیں زندگی کے مقصد اور آخرت کی زندگی کا علم دیا۔ یہ منتخب لوگ خدا کے رسول یعنی اس کے پیغمبر ہیں، اور خدا نے ان تک علم و حکمت وحی یعنی ریویلیشن کے ذریعے پہنچایا۔ جی، اور اس وحی پر مشتمل کتاب کو کتاب اللہ یا کلام اللہ کہا جاتا ہے۔ تو انسان کی عقل کا امتحان اب یہ ہے کہ کیا وہ خدا کے رسول کو اس کی پاکیزہ زندگی اور بے عیب تعلیمات کا بغور مطالعہ کرنے کے بعد پہچانتا ہے؟ بالکل، جو شخص صحیح حکمت اور عقل سلیم رکھتا ہے وہ سچائی کی تصدیق کرے گا اور رسول کی دی ہوئی ہدایات کو قبول کرے گا۔ یہی ایمان بالغیب یعنی غیب پر ایمان کا تصور سامنے آتا ہے۔ جی، اور یہ ایک روزمرہ کا تجربہ ہے۔ جب آپ کوئی چیز نہیں جانتے تو آپ کسی ایسے شخص کو تلاش کرتے ہیں جو اسے جانتا ہو اور آپ اس کی بات پر بھروسہ کرتے ہیں، جیسے بیماری میں ڈاکٹر کی، یا قانونی معاملات میں لیگل ایڈوائزر کی، اور تعلیمی معاملات میں استاد کی بات مانی جاتی ہے۔ صحیح۔ آپ صحیح شخص کا انتخاب کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں، لیکن صحیح شخص کا انتخاب کرنے کے بعد آپ اس کی نصیحت کو بغیر سوال کیے قبول کر لیتے ہیں۔ تو یہ غیب پر ایمان ہے۔
یعنی ان معاملات میں کسی جاننے والے پر بھروسہ کرنا جنہیں آپ نہیں جانتے۔ بالکل، آپ خدا اور اس کی حقیقی صفات کو نہیں جانتے۔ آپ کو اس بات کا علم نہیں کہ اس کے فرشتے اس کے حکم کے مطابق پوری کائنات کا نظام چلا رہے ہیں۔ صحیح۔ آپ کو زندگی گزارنے کے اس صحیح طریقے کا علم نہیں جس سے آپ اپنے خالق کی خوشنودی حاصل کر سکیں۔ تو ان تمام معاملات کا علم آپ کو پیغمبروں کے ذریعے دیا جاتا ہے؟ جی، جن کا براہ راست خدا سے رابطہ تھا اور جنہیں صحیح علم عطا کیا گیا تھا۔ ان کی سچائی، دیانتداری اور پاکیزہ زندگی ان کے دعوے کی سچائی کی گواہ ہے۔ تو ان کی باتوں پر یقین کرنا ہی ایمان بالغیب ہے۔ بالکل، خدا کی اطاعت اور اس کی رضا کے مطابق عمل کرنے کے لیے یہ رویہ ضروری ہے، کیونکہ سچے علم کے حصول کے لیے خدا کے رسول کے علاوہ کوئی دوسرا ذریعہ نہیں ہے، اور درست اور سچے علم کے بغیر اسلام کی راہ پر صحیح طریقے سے آگے نہیں بڑھا جا سکتا۔ النبوت یعنی پروفیٹہڈ یا پیغمبری کا تصور۔ بالکل، کتاب کا یہ حصہ سمجھاتا ہے کہ اسلام میں نبوت کا مقام کیا ہے، اس کی ضرورت ہی کیوں پیش آئی اور اس کی تاریخ کیا رہی ہے۔ جی، اور مصنف بحث کا آغاز ایک بہت ہی فنڈامنٹل نقطے سے کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ انسان کے لیے صحیح راستہ خدا کی اطاعت میں زندگی گزارنا ہے۔ اچھا، لیکن اس راستے پر چلنے کے لیے دو چیزیں لازمی ہیں، ایک تو علم اور دوسرا اس علم پر پختہ ایمان، یعنی صرف جاننا کافی نہیں، اس پر یقین بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ بالکل، علم اس بات کا کہ خدا کون ہے، اس کی صفات کیا ہیں اور مرنے کے بعد کی زندگی کی حقیقت کیا ہے۔ لیکن پھر سوال یہ آتا ہے کہ یہ علم اور یقین آئے گا کہاں سے؟ کیا انسان کو اکیلا چھوڑ دیا گیا ہے کہ وہ خود ہی سب کچھ تلاش کرے؟ یہی اس باب کا مرکزی خیال ہے۔ مصنف کہتے ہیں کہ نہیں، خدا نے انسان کو اس مشکل میں نہیں ڈالا، بلکہ اس نے یہ علم اپنے کچھ منتخب بندوں پر نازل کیا، یعنی پیغمبروں پر۔ جی، پیغمبروں پر، تاکہ وہ یہ پیغام باقی انسانوں تک پہنچا سکیں۔ جی، تو اس فریم ورک میں عام انسان کی ذمہ داری یہ نہیں کہ وہ خود وحی حاصل کرے، بلکہ یہ ہے کہ وہ سچے نبی کو پہچانے اور پھر اس کی پیروی کرے۔ صحیح کہا، اس پر ایمان لائے اور اس کی پیروی کرے۔ مصنف کے مطابق نجات کا راستہ یہی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس تمہید کے بعد کتاب ہمیں پہلے حصے کی طرف لے جاتی ہے، نبوت کی نوعیت اور ضرورت۔ یہاں ایک بہت دلچسپ لاجک پیش کی گئی ہے نا؟ جی، بہت دلچسپ۔ مصنف ایک انالوجی، ایک مثال سے اپنی بات شروع کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ذرا دیکھیں، خدا نے انسان کو جب دنیا میں بھیجا تو اس کی ہر ضرورت کا پہلے سے ہی انتظام کر رکھا تھا، جیسے دیکھنے کے لیے آنکھیں، سننے کے لیے کان، سوچنے کے لیے دماغ۔ بالکل، کام کرنے کے لیے ہاتھ پاؤں، اور صرف یہی نہیں بلکہ جس ماحول میں اسے رہنا تھا وہاں بھی ہوا، پانی، روشنی، ان سب کا بندوبست پہلے سے موجود تھا۔ یہ تو ہو گئیں جسمانی اور مادی ضرورتیں، لیکن مصنف اس دلیل کو ایک قدم اور آگے لے کر جاتے ہیں، انسانی صلاحیتوں کی تقسیم پر بات کرتے ہیں۔ جی بالکل، وہ کہتے ہیں کہ خدا نے تمام انسانوں کو ایک جیسی صلاحیتیں نہیں دی، کسی کو جسمانی طاقت دی، کسی کو ذہنی، کوئی آرٹس میں ماہر ہے تو کوئی سائنس اور ٹیکنالوجی میں۔ صحیح، اور اس تقسیم میں بھی ایک حکمت ہے۔ جو صلاحیتیں معاشرے کو بڑے پیمانے پر چاہیے، جیسے کھیتی باڑی یا مزدوری، وہ زیادہ لوگوں کو دی گئیں، اور جو خاص مہارتیں ہیں جیسے فوجی قیادت یا علمی تحقیق، وہ کم لوگوں کو ملے۔ بالکل۔ تو یہاں پر مصنف اصل سوال اٹھاتے ہیں، وہ پوچھتے ہیں کہ کیا انسانیت کی ضرورت بس یہی ہے؟ کیا ہمیں صرف قانون، سائنس اور معیشت کے ماہرین چاہیے، یا کوئی اس سے بھی بڑی ضرورت ہے؟ یہ بہترین نکتہ ہے۔ مصنف کا استدلال یہی ہے کہ جس خدا نے ہماری چھوٹی چھوٹی جسمانی ضروریات کا اتنا باریکی سے خیال رکھا، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ ہماری سب سے بڑی اور بنیادی ضرورت کو نظر انداز کر دے؟ بالکل، اور وہ ضرورت ہے زندگی کے مقصد کو جاننے کی، یہ جاننا کہ انسان کیا ہے، اسے کیوں بنایا گیا، اور صحیح اور غلط کا حتمی معیار کیا ہے۔ اور یہ وہ سوال ہے جس کا جواب کوئی سائنسدان یا اکانومسٹ نہیں دے سکتا۔ یقیناً نہیں۔ تو پھر اس ضرورت کو پورا کرنے کا کیا انتظام کیا گیا؟ مصنف کہتے ہیں کہ خدا نے اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے بھی خاص لوگ پیدا کیے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہیں گہری بصیرت، پاکیزہ فطرت اور غیر معمولی ذہنی صلاحیتیں دی گئی تھیں۔ خدا نے ان پر اپنا علم نازل کیا، اور یہی لوگ پیغمبر یا نبی کہلائے۔ جی، اور ان کی پہچان کوئی معجزہ نہیں بلکہ ان کا اپنا کردار ہوتا ہے۔
ان کی سچائی، ان کی دانائی، ان کا بے داغ ماضی، یہ سب عام انسانوں سے اس قدر بلند ہوتا ہے کہ وہ خود اپنے پیغام کی سب سے بڑی دلیل بن جاتے ہیں۔ یہاں ایک اور مثال دی گئی ہے وکیل اور ڈاکٹر والی، جو بہت طاقتور ہے، کہ جیسے ہم قانونی معاملے میں وکیل پر اور بیماری میں ڈاکٹر پر بھروسہ کرتے ہیں۔ جی، اور ان کی ہر بات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، بس عمل کرتے ہیں۔ صحیح، لیکن آج کے دور میں کوئی یہ بھی تو کہہ سکتا ہے کہ ہم ڈاکٹر سے سیکنڈ اوپینین بھی تو لیتے ہیں، تو مذہبی معاملات میں یہ بھروسہ اتنا مطلق کیوں ہونا چاہیے؟ اچھا سوال ہے۔ مصنف کا زور یہاں ایمان بالغیب پر ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر اور وکیل کا علم مادی دنیا تک محدود ہے، اس میں غلطی کا امکان ہے۔ اس کے برعکس نبی کا علم براہ راست خدا سے آتا ہے، جو حتمی حقیقت کا علم ہے، اس لیے اس کا درجہ بالکل مختلف ہے۔ یعنی یہ بھروسہ اندھا نہیں ہے، بلکہ ایک تحقیق اور جانچ پڑتال کے بعد شروع ہوتا ہے۔ بالکل، جب آپ اس نتیجے پر پہنچ جائیں کہ یہ شخص واقعی خدا کا سچا نبی ہے، تو پھر اس کی ہر بات پر عمل کرنا ایک منطقی نتیجہ ہے۔ بہت خوب۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ادارہ تاریخ میں کس طرح ظاہر ہوا؟ کتاب کا اگلا حصہ اسی پر ہے نا؟ نبوت کی مختصر تاریخ۔ جی، اور کتاب یہاں ایک بہت دلچسپ سائیکلیکل پیٹرن بیان کرتی ہے۔ ایک دائرے میں گھومنے والا تاریخی عمل۔ صحیح، اس کی شروعات انسانیت کے آغاز سے ہوتی ہے۔ مصنف کے مطابق پہلا انسان آدم ہی پہلا نبی بھی تھا۔ انہوں نے اپنی اولاد کو ایک ہی دین کی تعلیم دی، اسلام، یعنی ایک خدا کی فرما برداری، اور اس وقت تمام انسان ایک ہی امت تھے۔ جی، لیکن پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگ یہ بنیادی تعلیمات بھولنے لگے۔ یہاں سے بگاڑ شروع ہوتا ہے۔ بالکل، نسل در نسل پیغام میں کمزوری آتی گئی۔ کچھ لوگوں نے قدرتی طاقتوں جیسے سورج، چاند، ستاروں کو خدا بنا لیا۔ شرک اور بت پرستی نے خدا کی وحدانیت کی جگہ لے لی۔ جی، ہر قوم نے اپنی رسمیں، اپنے دیوتا اور اپنا الگ مذہب بنا لیا، اور خدا کا اصل پیغام قصے کہانیوں میں گم ہو گیا۔ اور خدا کا اس بگاڑ پر کیا رد عمل رہا؟ مصنف کے مطابق جب بھی کوئی قوم گمراہی میں بہت دور نکل جاتی، خدا اسی قوم میں سے ایک نبی بھیجتا۔ نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، اور ان کے علاوہ ہزاروں نبی۔ جی، اور ان سب نے ایک ہی بنیادی پیغام دیا، واپس ایک خدا کی طرف آؤ۔ بالکل، شرک اور ظلم کو چھوڑ دو اور آخرت کی زندگی کی تیاری کرو۔ ہر نبی نے اپنی قوم کے مخصوص حالات کے مطابق اصلاح کی، لیکن بنیادی اصول ہمیشہ ایک ہی رہے: توحید، تقوی اور آخرت۔ لیکن ان نبیوں کے ساتھ لوگوں کا رویہ کیسا رہا؟ کیا ان کے پیغام کو فوراً قبول کر لیا گیا؟ نہیں، تاریخ بالکل مختلف تصویر دکھاتی ہے۔ اکثر لوگوں نے اپنے نبیوں کو جھٹلایا، ان کا مذاق اڑایا، انہیں ستایا، اور بعض صورتوں میں تو قتل بھی کر دیا۔ جی، اور اگر کچھ لوگوں نے ان کی تعلیمات کو قبول کر بھی لیا تو نبی کے دنیا سے جانے کے بعد پھر وہی بگاڑ شروع ہو گیا۔ لوگوں نے اپنی طرف سے دین میں نئی چیزیں شامل کر دیں۔ بالکل، کسی نے نبی کو ہی خدا کا بیٹا بنا دیا، کسی نے اس کا اوتار۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اصل تعلیمات پھر سے خرافات اور توہمات میں ڈوب گئیں۔ یہ تو ایک مسلسل چکر لگتا ہے، ہدایت، گمراہی، پھر ایک نیا نبی اور پھر سے گمراہی، یہی پیٹرن چلتا رہا۔ لیکن مصنف کہتے ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ انسانیت ذہنی اور تہذیبی طور پر بالغ ہو رہی تھی۔ قوموں کے درمیان رابطے بڑھ رہے تھے۔ جی، تجارت، سفر، جنگوں کی وجہ سے خیالات اور تہذیبوں کا تبادلہ شروع ہوا۔ اب انسانیت اس مقام پر پہنچ رہی تھی جہاں ایک یونیورسل پیغام کی ضرورت محسوس کی جا رہی تھی۔ ایک ایسا پیغام جو کسی ایک قوم یا نسل کے لیے نہ ہو بلکہ تمام انسانوں کے لیے ہو۔ صحیح، اور اسی موقع پر عرب میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر بھیجا گیا۔ یہ ہمیں کتاب کے اگلے اور سب سے تفصیلی حصے کی طرف لاتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، ایک عقلی توثیق۔ بالکل، یہاں مصنف ہمیں ایک طرح سے ٹائم ٹریول کرنے کو کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ذرا تصور کریں آج سے 1400 سال پہلے کی دنیا کا جہالت، توہم پرستی اور ظلم کا دور۔ جی، اور اس دنیا میں بھی عرب کا خطہ تہذیب، علم اور قانون سے سب سے زیادہ دور تھا۔ کوئی مرکزی حکومت نہیں تھی، قبائلی جنگیں روز کا معمول تھی، لوٹ مار، شراب، جوا، جہالت کا دورہ تھا۔ صحیح،
اور ایسے تاریک ماحول میں ایک شخص کی پیدائش ہوتی ہے جو بچپن میں ہی یتیم ہو جاتے ہیں۔ وہ کسی اسکول یا یونیورسٹی سے پڑھے ہوئے نہیں تھے؟ جی، انہوں نے اپنی جوانی ایک چرواہے اور پھر ایک تاجر کے طور پر گزاری، لیکن مصنف اس تضاد، اس کنٹراسٹ پر بہت زور دیتے ہیں کہ اس پورے ماحول میں ان کا کردار ایک ہیرے کی طرح چمک رہا تھا۔ بالکل، 40 سال کی عمر تک نبوت کے اعلان سے پہلے ان کی پوری زندگی ایک کھلی کتاب تھی۔ وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے، کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیا، یہاں تک کہ ان کے بدترین دشمن بھی انہیں الامین اور الصادق مانتے تھے، یعنی سچا اور امانت دار۔ جی، جس معاشرے میں برائیاں عام تھیں وہ ان سب سے پاک رہے۔ تو پیغام آنے سے پہلے پیغام لانے والے کی شخصیت خود ایک ثبوت کے طور پر پیش کی جا رہی ہے۔ یہ ایک دلچسپ زاویہ ہے۔ بالکل، اور پھر 40 سال کی عمر میں ان کی زندگی میں ایک انقلابی موڑ آتا ہے۔ وہ مکہ سے دور ایک غار میں جا کر غور و فکر کرنے لگتے ہیں، اور پھر ایک دن واپس آ کر ایک ایسا پیغام دیتے ہیں جو ان کے معاشرے کی ہر بنیاد کو ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں، یہ جن بتوں کی تم پوجا کرتے ہو یہ بے جان پتھر ہیں، انہیں چھوڑ دو، صرف ایک خدا کی عبادت کرو۔ جی، یہ لوٹ مار، قتل و غارت اور ناانصافی بند کرو۔ تمام انسان برابر ہیں، عزت کا معیار صرف تقوی ہے۔ اور یاد رکھو، مرنے کے بعد ایک دن تم سب کو اپنے خدا کے سامنے اپنے اعمال کا جواب دینا ہے۔ بالکل، یہ پیغام سنتے ہی وہی قوم جو کل تک انہیں الامین کہتی تھی ان کی جان کی دشمن ہو گئی۔ جی، ان پر پتھر برسائے گئے، ان کا سماجی بائیکاٹ کیا گیا، اور بالآخر 13 سال بعد انہیں اپنا شہر، اپنا گھر بار چھوڑنے پر مجبور کر دیا گیا۔ یہاں مصنف وہ عقلی سوال اٹھاتے ہیں جو اس پوری کیس اسٹڈی کی بنیاد ہے۔ وہ پوچھتے ہیں، آخر انہوں نے یہ سب تکلیفیں کیوں برداشت کی؟ جی، یہ دشمنی کسی ذاتی جھگڑے یا پیسے کی وجہ سے نہیں تھی۔ ان کی اپنی قوم نے تو انہیں بادشاہت اور دولت کی پیشکش کی تھی، ہے نا؟ جی بالکل، عرب کی بادشاہت، سب سے خوبصورت عورت، بے پناہ دولت، صرف اس شرط پر کہ وہ یہ پیغام چھوڑ دیں، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ تو مصنف کا استدلال ہے کہ کوئی بھی شخص کسی جھوٹے مقصد کے لیے اتنی مصیبتیں برداشت نہیں کرتا، خاص طور پر جب اس کے سامنے آرام اور آسائش کا راستہ کھلا ہو۔ یہ ثابت کرتا ہے کہ وہ اپنے مقصد میں سچے تھے۔ یہ تو ہوئی کردار کی سچائی کی دلیل، لیکن ایک اور پہلو ہے جو اس سے بھی زیادہ حیران کن ہے۔ ان کی صلاحیتوں میں اچانک آنے والی تبدیلی۔ بالکل، جی، 40 سال تک وہ ایک عام خاموش طبیعت کے تاجر کے طور پر جانے جاتے تھے۔ انہوں نے کبھی شاعری نہیں کی، کبھی کوئی تقریر نہیں کی، لیکن نبوت کے اعلان کے بعد وہی شخص اچانک تاریخ کا سب سے بڑا خطیب بن جاتا ہے۔ وہ ایسا کلام پیش کرتے ہیں، یعنی قرآن، کہ عرب کے بڑے بڑے شاعر اور ادیب اس جیسی ایک آیت بنانے سے عاجز آ جاتے ہیں۔ اور یہ تبدیلی صرف زبان و بیان تک محدود نہیں تھی، وہ ایک عظیم مصلح، ایک بے مثال قانون ساز، ایک شاندار منتظم اور ایک ناقابل شکست سپہ سالار کے طور پر سامنے آتے ہیں۔ صرف 23 سال کے مختصر عرصے میں وہ ایک ایسی قوم کو جو صدیوں سے آپس میں لڑ رہی تھی متحد کر کے ایک ایسی سپر پاور بنا دیتے ہیں جو اس وقت کی 2 بڑی سلطنتوں کو چیلنج کر دیتی ہے، روم اور فارس کو۔ یہ ایک ایسی مونیومنٹل ٹرانسفارمیشن ہے جس کی مثال تاریخ میں ملنا مشکل ہے۔ مصنف کے مطابق یہ سب کچھ ایک ان پڑھ شخص کا خود سے کر لینا عقلی طور پر ناممکن ہے۔ ان کے کردار کی پاکیزگی، ان کے پیغام کی گہرائی اور ان کی کامیابیوں کا ہجوم، یہ سب مل کر اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ ان کے پیچھے خدائی مدد اور رہنمائی موجود تھی۔ تو اس تاریخی کامیابی کے بعد منطقی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب آگے کیا؟ نبیوں کی آمد کا یہ سلسلہ یہاں کیوں رک گیا؟ یہ ہمیں آخری حصے کی طرف لاتا ہے، ختم نبوت۔ یہاں مصنف ایک بہت گہرا نقطہ پیش کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک نبی کی اصل موت اس کا جسمانی طور پر دنیا سے چلے جانا نہیں ہے، بلکہ اس کی تعلیمات کا بگڑ جانا یا اپنی اصل شکل میں باقی نہ رہنا ہے۔ بالکل، وہ دلیل دیتے ہیں کہ پچھلے نبیوں کی لائی ہوئی کتابیں جیسے تورات، زبور اور انجیل آج اپنی اصل زبان اور متن میں محفوظ نہیں ہیں۔ ان میں انسانی کلام کی آمیزش ہو چکی ہے، اور ان کی زندگیوں کی مستند تفصیلات بھی تاریخ میں محفوظ نہیں۔ صحیح۔
लेकिन इस मेयार पर अगर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परखा जाए तो सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ नजर आती है। बिल्कुल मुख्तलिफ। कुरान आज 1400 साल बाद भी अपनी उसी असल जबान और मतन में लफ्ज ब लफ्ज महफूज है जिसमें वो नाजिल हुआ था। और सिर्फ किताब ही नहीं बल्कि इस किताब को लाने वाले की जिंदगी का हर पहलू, उनके अक़वाल, अफ़आल, सब कुछ मुकम्मल तफसील और मुस्तनद हवालों के साथ रिकॉर्डेड है। जी, सनद के साथ तारीख में मौजूद है। इसका मतलब ये है कि उनकी रहनुमाई आज भी उसी तरह ताज़ा और काबिल रसाई है। उनकी नबूवत जिंदा है। तो इस पसे मंजर में एक नए नबी की जरूरत कब पेश आ सकती है? मुसन्निफ ने इसके लिए कुछ शराइत बयान की हैं। जी, वो 3 मुमकिना सूरतें बयान करते हैं। पहली ये कि पिछले नबी की तालीमात मस्ख हो गई हों और असल दीन को दोबारा जिंदा करने की जरूरत हो। दूसरी ये कि पिछले नबी का पैगाम नामुकम्मल हो और उसे मुकम्मल करने की जरूरत हो। और तीसरी सूरत ये कि पहला नबी किसी खास कौम या इलाके के लिए आया हो और अब पूरी दुनिया के लिए एक नए नबी की जरूरत हो। और मुसन्निफ का नतीजा ये है कि आज इनमें से कोई भी शर्त पूरी नहीं होती। बिल्कुल। पहली शर्त इसलिए पूरी नहीं होती क्योंकि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात और कुरान महफूज हैं। दूसरी शर्त इसलिए पूरी नहीं होती क्योंकि कुरान खुद ऐलान करता है कि दीन मुकम्मल कर दिया गया है। और तीसरी शर्त इसलिए पूरी नहीं होती क्योंकि उनका पैगाम किसी एक कौम के लिए नहीं बल्कि तमाम इंसानियत के लिए है। कुरान ने उन्हें रहमतुल लिल आलमीन यानी तमाम जहानों के लिए रहमत और खातमुन नबिय्यीन कहा है। उस पर खुद अमल करें और उसे बाकी दुनिया तक पहुंचाएं। द आर्टिकल्स ऑफ फेथ यानी ईमानियात। जी, पिछली बार हमने समझा था कि किताब के मुताबिक इस्लाम का मतलब अल्लाह की इताअत है और उसका वाहिद आप कह लें मोतबर जरिया नबी की तालीमात हैं। बिल्कुल। आज हम इससे एक कदम आगे बढ़ रहे हैं। किताब सिर्फ ये नहीं बताती कि क्या मानना है बल्कि ये एक पूरा लॉजिकल सिस्टम पेश करती है कि ये अकायदे एक दूसरे से जुड़े कैसे हैं और ये इंसान के बुनियादी सवालात के जवाबात कैसे देते हैं। बिल्कुल। ये सिर्फ 5 नुकात की एक लिस्ट नहीं है, ये एक मुकम्मल वर्ल्ड व्यू है जहाँ हर अकीदा पिछले अकीदे पर तामीर होता है। सही। किताब का अप्रोच ये है कि पहले सबसे बुनियादी सवाल का जवाब दिया जाए कि इस कायनात का मालिक कौन है और फिर वहां से कदम ब कदम आगे बढ़ा जाए। तो आइए पहले सुतून से शुरू करते हैं। जी, यानी तौहीद। किताब कहती है कि इस्लाम की पूरी इमारत इसी एक बुनियाद पर खड़ी है, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये सिर्फ एक जुमला नहीं बल्कि एक इनकलाब का ऐलान है। यही वो नुक्ता है जो एक मुस्लिम को काफिर, मुशरिक या दहरिया से अलग करता है। और यहाँ एक बहुत दिलचस्प नुक्ता उठाया गया है। किताब में मिसाल दी गई है कि सिर्फ खाना खाना पुकारने से किसी की भूख नहीं मिटती। सही। खाना असल में खाना पड़ता है। इसी तरह सिर्फ जुबान से कलमा दोहरा देना काफी नहीं, उसका असल मकसद तब पूरा होता है जब इंसान इसे शऊर के साथ समझकर कबूल करे और फिर उसकी जिंदगी में वो तब्दीली नजर आए। ये एक कॉग्निटिव शिफ्ट है, सिर्फ अल्फाज का मजमुआ नहीं। बिल्कुल। चलें फिर इसको अनपैक करते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब क्या है? किताब इसके लफ्जी मानी पर बहुत जोर देती है। इलाह का मतलब है वो जिसकी इबादत की जाए। जी, यानी कोई ऐसी हस्ती जो इतनी अजीम, ताकतवर और कामिल हो कि उसके सामने सर झुकाया जाए। और अल्लाह खुदा का जाती नाम है। तो मतलब हुआ कि अल्लाह के सिवा कोई हस्ती इबादत के लायक नहीं है। और यहीं से एक किताब इंसान के फिक्री सफर का तज्जिया करती है। ये बहुत फैसिनेटिंग है। इंसान की फितरत में है कि वो अपने आप को कमजोर और मोहताज महसूस करता है। जी। जब वो अपने इर्द गिर्द सूरज, पहाड़, समंदर जैसी बड़ी ताकतें देखता है तो उसके अंदर इनके सामने झुकने का जज्बा पैदा होता है। ये एक फितरी रद्द अमल है। और किताब के मुताबिक इसी फितरी जज्बे को जब इल्म की रोशनी नहीं मिलती तो इंसान भटक जाता है। पहले मरहले में जिसे किताब जहालत का दौर कहती है, इंसान ने इन्हीं बड़ी चीजों को खुदा समझ लिया। दरख्त, दरिया, आग, सितारे, जो भी ताकतवर नजर आया उसकी पूजा शुरू कर दी। लेकिन जब इंसान का शऊर थोड़ा सा बढ़ा तो उसे एहसास हुआ कि ये चीजें तो खुद बेबस है। सूरज निकलता है और डूब जाता है, दरिया सूख जाते हैं। सही। तब उसने सोचा कि इनके पीछे कोई नादीदा पुरस्रार ताकतें होनी चाहिए और फिर इन ताकतों के बुत बनाकर उनकी पूजा शुरू हो गई। ये शिर्क की दूसरी स्टेज थी। फिर सोच का सफर और आगे बढ़ा। इंसान ने कायनात में एक जबरदस्त नज़्म ज़ब्त, एक कानून देखा। उसे लगा कि इतने सारे खुदा तो मिलकर इतना परफेक्ट सिस्टम नहीं चला सकते।
جی کوئی ایک تو ہے جو سب سے بڑا ہے، the supreme being، لیکن یہاں بھی وہ پوری طرح شرک سے نہ نکل سکا۔ اس نے چھوٹے دیوتاؤں کو اس بڑے خدا کے وزیر یا آفیسر سمجھ لیا کہ ان کے ذریعے بڑے خدا تک پہنچا جائے۔ اور پھر آخر میں وہ تصور آتا ہے جسے کتاب خالص علم کہتی ہے، توحید۔ یہ وہ تصور ہے جو تمام انبیاء نے پیش کیا۔ اس کے پیچھے ایک مضبوط عقلی دلیل ہے۔ کائنات کو چلانے والی ہستی کا لامحدود، ہمیشہ زندہ رہنے والا، ہر چیز پر قادر اور سب کچھ جاننے والا ہونا ضروری ہے۔ یہ صفات ایک سے زیادہ ہستیوں میں ہو ہی نہیں سکتی۔ کتاب میں وہ مثال بھی ہے نا؟ جی، کتاب میں ایک بہت سادہ لیکن پاورفل انالوجی دی گئی ہے کہ جیسے ایک صوبے میں 2 گورنر یا ایک ملک میں 2 بادشاہ نہیں ہو سکتے ورنہ نظام تباہ ہو جائے گا، اسی طرح اس کائنات کا نظام بھی ایک سے زیادہ خداؤں کے ساتھ نہیں چل سکتا۔ ٹھیک ہے، یہ تو ہوئی عقلی دلیل، لیکن یہاں جو بات مجھے سب سے زیادہ دلچسپ لگی وہ یہ ہے کہ کتاب کے مطابق یہ صرف ایک فلسفیانہ عقیدہ نہیں ہے، اس کا انسان کی شخصیت اور کردار پر گہرا اثر ہوتا ہے۔ بالکل، کتاب نے اس کے 9 اہم اثرات گنوائے ہیں۔ یہ ایک لسٹ کی طرح نہیں بلکہ ایسا لگتا ہے جیسے ایک سائیکولوجیکل فریم ورک پیش کیا جا رہا ہو۔ بالکل، یہ ایک چین ریاکشن کی طرح ہے۔ کتاب کے مطابق سب سے پہلا اثر ہے وسیع النظری، یعنی براڈ مائنڈڈنس۔ جب انسان مان لیتا ہے کہ ساری کائنات کا مالک ایک ہی خدا ہے تو اس کے دل سے ہر قسم کا تعصب، نسل پرستی اور قوم پرستی ختم ہو جاتی ہے۔ اچھا، وہ پوری انسانیت کو ایک خاندان سمجھنے لگتا ہے۔ لیکن اس سے بھی گہرا اثر جو اس کی شخصیت پر ہوتا ہے وہ ہے خودداری، یعنی سیلف ریسپیکٹ۔ خودداری؟ یہ کیسے؟ میں سمجھتا تھا کہ خدا کے آگے جھکنے سے عاجزی آتی ہے، خودداری نہیں۔ یہی تو اس کا خوبصورت پیراڈاکس ہے۔ جب آپ یہ مان لیتے ہیں کہ نفع اور نقصان، عزت اور ذلت صرف ایک اللہ کے ہاتھ میں ہے تو آپ دنیا کی ہر دوسری طاقت، ہر انسان اور ہر ادارے کے خوف سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ اچھا، آپ کسی کے آگے سر نہیں جھکاتے۔ یہ آپ کو ایک ٹرمینڈس قسم کی نفسیاتی آزادی اور خودداری دیتا ہے۔ آپ صرف ایک کے سامنے جواب دہ ہوتے ہیں۔ اچھا، یہ بہت دلچسپ نکتہ ہے۔ تو اس خودداری سے پھر باقی خوبیاں جڑتی ہیں جیسے بہادری۔ ایگزیکٹلی، جب آپ کو کسی انسان کا خوف ہی نہیں رہا تو آپ بہادر ہو جاتے ہیں۔ آپ کو یقین ہوتا ہے کہ موت کا وقت بھی اللہ نے مقرر کیا ہے، کوئی اسے وقت سے پہلے نہیں لا سکتا۔ صحیح۔ اسی طرح جب آپ کو یقین ہو کہ آپ کی مدد کے لیے کائنات کا رب موجود ہے تو آپ کبھی مایوس نہیں ہوتے، آپ میں امید اور عزم پیدا ہوتا ہے۔ یہ سب اسی ایک عقیدے سے نکل رہا ہے۔ اور اس کا دوسرا رخ بھی ہے، ایک طرف خودداری ہے تو دوسری طرف عاجزی اور انکساری بھی ہے۔ یہ تضاد نہیں؟ نہیں، کیونکہ آپ یہ جانتے ہیں کہ آپ کے پاس جو کچھ بھی ہے، طاقت، علم، دولت، وہ آپ کا اپنا کمال نہیں بلکہ اللہ کا دیا ہوا ہے، اور وہ جب چاہے واپس لے سکتا ہے۔ یہ احساس آپ کو مغرور ہونے سے بچاتا ہے، تو آپ انسانوں کے سامنے خوددار اور اللہ کے سامنے عاجز ہوتے ہیں۔ جی۔ اسی طرح آپ کو یقین ہوتا ہے کہ کامیابی کا راستہ صرف نیکی اور محنت ہے، کوئی سفارش یا رشوت کام نہیں آئے گی۔ یہ آپ کو رائچس بناتا ہے۔ یعنی یہ ایک عقیدہ انسان کی پوری شخصیت کو ری انجینئر کر دیتا ہے، اس کی سوچ، اس کے جذبات، اس کا کردار، سب کچھ۔ بالکل، توحید کا تصور قائم ہو گیا جو بنیاد ہے۔ لیکن انسان کی یہ کمزوری یہ بھی ہے کہ وہ نادیدہ مخلوقات کی طرف بہت مائل ہوتا ہے۔ اس لوپ ہول کو کتاب کیسے بند کرتی ہے؟ بہت اچھا سوال ہے، اور یہ ہمیں سیدھا ایمان کے دوسرے جز کی طرف لے جاتا ہے، فرشتوں پر ایمان۔ کتاب اسے توحید کے محافظ عقیدے کے طور پر پیش کرتی ہیں۔ اچھا، یہ صرف ایک الگ پوائنٹ نہیں بلکہ یہ توحید کو شرک کی آلودگی سے بچانے کے لیے ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، مشرکین 2 طرح کی چیزوں کو خدا کا شریک بناتے تھے۔ ایک تو مادی چیزیں، سورج، چاند، ستارے وغیرہ۔ لا الہ الا اللہ نے اس دروازے کو بند کر دیا۔ ٹھیک ہے، لیکن ایک دوسرا دروازہ کھلا تھا، غیر مادی نادیدہ مخلوقات کا۔ لوگ سمجھتے تھے کہ بارش کا، ہوا کا، روشنی کا کوئی الگ دیوتا ہے۔ یہ عقیدہ اسی غلط فہمی کو دور کرتا ہے۔ اچھا، تو اسلام کہتا ہے کہ یہ نادیدہ مخلوقات دیوتا یا خدا کی اولاد نہیں بلکہ فرشتے ہیں۔ جی، اور فرشتے خدا کے شریک نہیں بلکہ اس کے تابع فرمان ملازم ہیں۔
ان کا اپنا کوئی اختیار نہیں، وہ اللہ کے حکم سے 1 انچ بھی ادھر ادھر نہیں ہو سکتے، بلکہ کتاب کے مطابق اللہ نے انسان کو ان پر فضیلت دی اور ان سے آدم کو سجدہ کروایا، تو جو مخلوق انسان کو سجدہ کر چکی، انسان کا اس کے آگے جھکنا تو اپنی ہی توہین ہے۔ اور ان کا ایک اور کام بھی بتایا گیا ہے، ہمارے اعمال کا ریکارڈ رکھنا، یہ ایک اکاؤنٹیبلٹی کا ایلیمنٹ بھی ڈالتا ہے۔ بالکل، وہ ہر وقت ہمارے ساتھ ہیں اور ہمارے ہر اچھے برے عمل کا ایک مکمل ریکارڈ تیار کر رہے ہیں جو آخرت میں اللہ کی عدالت میں پیش ہوگا۔ صحیح۔ کتاب کہتی ہے کہ ہمیں ان کی اصل حقیقت نہیں بتائی گئی کہ وہ کیسے ہیں، کس چیز سے بنے ہیں، بس ان کے وجود پر ایمان لانے کا حکم ہے تاکہ شرک کا ہر دروازہ بند ہو جائے۔ ٹھیک ہے، تو اب ہمارے پاس ایک خدا ہے اور اس کے فرمان بردار فرشتے ہیں جو اس کا نظام چلا رہے ہیں، لیکن ہم انسانوں تک اللہ کا پیغام کیسے پہنچتا ہے؟ یہ اس سسٹم کا اگلا لاجیکل سٹیپ لگتا ہے۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا، اور یہی ایمان کا تیسرا جزو ہے، اللہ کی کتابوں پر ایمان، یعنی یہ تسلیم کرنا کہ اللہ نے انسان کو اندھیرے میں نہیں چھوڑا بلکہ اپنی ہدایت نبیوں کے ذریعے کتابوں کی شکل میں بھیجی۔ قرآن میں کچھ کتابوں کا ذکر بھی ہے، جیسے ابراہیم کے صحیفے، موسیٰ کی تورات، داؤد کی زبور اور عیسیٰ کی انجیل۔ لیکن کتاب قرآن اور پچھلی کتابوں میں ایک واضح فرق کرتی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اطاعت کا موقف یہ ہے کہ ہمیں ان تمام کتابوں پر ایمان لانا ہے کہ وہ اپنی اصل شکل میں اللہ کی طرف سے تھیں اور اپنے وقت کے لیے ہدایت تھیں، جی، لیکن آج وہ اپنی اصل حالت میں موجود نہیں ہے۔ کتاب کے مطابق ابراہیم کے صحیفے تو غائب ہی ہو چکے ہیں، جبکہ باقی کتابوں میں انسانی کلام کی آمیزش ہو گئی ہے۔ یہاں پر امپارشیالٹی اہم ہے، تو کتاب یہ دلیل دے رہی ہے کہ آج جو نسخے موجود ہیں وہ اصل نہیں ہیں۔ جی، مصنف کا نقطہ نظر یہ ہے کہ آج ان کتابوں کے صرف ترجمے موجود ہیں اور ان میں انسانی تشریحات اور تاریخی واقعات شامل ہو گئے ہیں۔ اچھا، مصنف یہ بھی کہتا ہے کہ یہودی اور عیسائی علماء خود اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ ان کتابوں کی ایک طویل اور پیچیدہ تاریخ ہے جو اسلام کے قرآن کے محفوظ ہونے کے تصور سے مختلف ہے۔ تو پھر قرآن میں کیا خاص بات ہے؟ کتاب اس کے ساتھ نمایاں فرق بتاتی ہے۔ میرے خیال میں سب سے بڑا فرق اس کا محفوظ ہونا ہے۔ بلا شبہ کتاب کے مطابق قرآن کا ایک ایک لفظ آج بھی اسی طرح محفوظ ہے جس طرح وہ نازل ہوا تھا۔ دوسرا، اس میں صرف اللہ کا کلام ہے، نبی کی اپنی زندگی کے واقعات یا صحابہ کی باتیں شامل نہیں۔ جی نہیں۔ تیسرا، اس کا تاریخی ثبوت موجود ہے کہ یہ کب، کیسے اور کس پر نازل ہوا۔ اور اس کی زبان عربی آج بھی ایک زندہ زبان ہے جسے کروڑوں لوگ بولتے اور سمجھتے ہیں، یہ بھی ایک بڑا فرق ہے۔ بالکل۔ اس کے علاوہ کتاب کہتی ہے کہ اس کا پیغام کسی خاص قوم یا دور کے لیے نہیں بلکہ تمام انسانوں کے لیے ہے۔ یہ ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے جس میں پچھلی تمام تعلیمات کا جوہر بھی موجود ہے۔ جی، اور آخری بات یہ کہ یہ ہر قسم کے تضاد، غیر عقلی باتوں اور غیر اخلاقی مواد سے پاک ہے۔ تو اس سب کا مطلب یہ ہوا کہ پچھلی کتابوں پر ایمان لانا ان کی اصلیت کو تسلیم کرنا ہے، لیکن عمل صرف قرآن پر کرنا ہے کیونکہ وہی اللہ کا آخری اور محفوظ کلام ہے۔ بالکل۔ پچھلی کتابوں پر ایمان ایک تاریخی تصدیق ہے، جبکہ قرآن پر ایمان ایک عملی تقاضا ہے۔ اچھا، اب پیغام بھی آ گیا کتاب کی شکل میں، لیکن اس پیغام کو انسانوں تک پہنچانے اور اسے عملی طور پر کر کے دکھانے کے لیے کوئی تو چاہیے نا؟ صحیح۔ آپ کسی کو صرف ایک مینول تھما کر یہ امید نہیں کر سکتے کہ وہ سب کچھ خود ہی سمجھ لے گا۔ صحیح کہا، اور اسی لیے ایمان کا چوتھا جزو ہے اللہ کے نبیوں پر ایمان۔ یہ وہ انسان تھے جنہیں اللہ نے اپنا پیغام پہنچانے کے لیے چنا۔ اسلام کا نظریہ یہ ہے کہ تمام نبی ایک ہی دین لے کر آئے، یعنی اللہ کی اطاعت۔ اس لیے کسی ایک نبی کا انکار کرنا گویا سب کا انکار کرنا ہے۔ قرآن میں کچھ نبیوں کے نام ہیں، لیکن روایات میں تعداد 1,24,000 تک بتائی گئی ہے۔ تو جن کا ذکر نہیں، ان کے بارے میں کیا موقف ہے؟ کتاب کہتی ہے کہ جن کا ذکر نہیں، جیسے دوسرے مذاہب کے بانی، ان کے بارے میں ہم خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ بھی اپنے وقت کے نبی ہوں اور بعد میں ان کے پیروکاروں نے تعلیمات کو بدل دیا ہو۔ جی، ہم نہ تصدیق کرتے ہیں نہ تردید۔ ٹھیک ہے، لیکن کتاب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے انبیاء میں کچھ بنیادی فرق بھی بتاتی ہے۔ وہ کیا ہیں؟ 3 بڑے فرق تھے۔
پہلا، پچھلے نبی کسی خاص قوم یا خاص علاقے اور وقت کے لیے آتے تھے، جبکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے بھیجا گیا۔ ان کی نبوت یونیورسل ہے۔ دوسرا فرق غالباً ان کی تعلیمات کے محفوظ ہونے سے متعلق ہے۔ جی، پچھلے نبیوں کی تعلیمات اور زندگی کے حالات وقت کے ساتھ یا تو گم ہو گئے یا ان میں تبدیلی آ گئی۔ صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کی تعلیمات، یعنی قرآن اور حدیث کی شکل میں، جی، وہ مکمل طور پر محفوظ ہیں۔ تیسرا اور سب سے اہم فرق یہ ہے کہ آپ کے ذریعے اللہ نے دین کو مکمل کر دیا۔ اب اس میں کوئی اضافہ یا کمی نہیں ہو سکتی۔ آپ کی شریعت نے پچھلی تمام شریعتوں کو منسوخ کر دیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اب نجات کا واحد راستہ آپ کی پیروی میں ہے؟ یہ ایک بہت بڑا دعویٰ ہے نا؟ جی، کتاب کے مطابق آپ پر ایمان لانا اور آپ کو آخری نبی ماننا اب ہر انسان کے لیے لازم ہے۔ آپ کی پیروی کرنا گویا تمام انبیاء کی پیروی کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب پورا سسٹم ہمارے سامنے ہے۔ ایک خدا ہے، اس کے فرشتے ہیں، اس کی کتابیں ہیں اور اس کے نبی ہیں، ایک مکمل نظام ہدایت۔ لیکن یہاں ایک بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے، سو واٹ؟ میں یہ سب کیوں مانوں؟ اگر کوئی شخص خدا کی اطاعت کرتا ہے تو اسے کیا ملے گا، اور اگر نہیں کرتا تو کیا نقصان ہوگا؟ بالکل۔ اس پوری اسکیم کا کوئی نتیجہ بھی تو ہونا چاہیے۔ اور یہی وہ سوال ہے جو ہمیں ایمان کے 5ویں اور آخری اور شاید سب سے اہم جز کی طرف لے جاتا ہے، آخرت پر ایمان۔ اچھا، کتاب کے مطابق اس ایک عقیدے کے بغیر باقی سارے عقائد بے معنی اور غیر مؤثر ہو کر رہ جاتے ہیں۔ یہ تو بہت مضبوط سٹیٹمنٹ ہے۔ بے معنی کیسے؟ دیکھیے، اگر جزا اور سزا کا کوئی تصور نہ ہو تو خدا کو ماننے یا نہ ماننے، اس کی اطاعت کرنے یا نہ کرنے کا کیا فرق پڑا؟ جو شخص آخرت کو نہیں مانتا، اس کے لیے اچھائی اور برائی کا معیار صرف دنیا کا نفع و نقصان بن جاتا ہے۔ وہ سچ اس لیے بولے گا کہ اس سے ساکھ بنتی ہے، اور جھوٹ سے اس لیے بچے گا کہ پکڑے جانے کا ڈر ہے۔ وہ ہر کام کا حساب کتاب اسی دنیا میں کرے گا۔ جی، جبکہ آخرت پر ایمان رکھنے والا شخص اپنی پوری زندگی کو ایک لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کے طور پر دیکھتا ہے۔ ایگزیکٹلی۔ اس کا پیمانہ بدل جاتا ہے۔ وہ ہر عمل کو آخرت کے فائدے اور نقصان کے حساب سے تولتا ہے۔ وہ اس نیکی کو بھی کرے گا جس میں دنیا میں بظاہر نقصان نظر آ رہا ہو، جیسے ایمانداری کی وجہ سے کوئی ڈیل ہاتھ سے نکل جائے۔ جی، اور وہ اس برائی سے بھی بچے گا جس میں فوری دنیاوی فائدہ ہو، جیسے رشوت لینا۔ کتاب میں زکوٰۃ اور سود کی بہت اچھی مثال دی گئی ہے۔ آخرت پر یقین کے بغیر کوئی شخص اپنی محنت کی کمائی کا ایک حصہ کیوں کسی دوسرے کو دے گا؟ صحیح بات ہے۔ اور سود جیسی منافع بخش چیز سے کیوں بچے گا؟ بالکل، یہ بات تو ہے۔ یہ عقیدہ پورے انسینٹیو سٹرکچر کو بدل دیتا ہے۔ لیکن آج کے سائنسی دور میں بہت سے لوگ اسے غیر عقلی یا ان سائنٹیفک سمجھتے ہیں۔ کیا کتاب اس پر کوئی عقلی دلائل دیتی ہے؟ جی بالکل، کتاب آخر میں اس عقیدے کے حق میں عقلی دلائل بھی پیش کرتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ دنیا میں اس بارے میں 3 بڑے نظریات ہیں۔ پہلا یہ کہ موت کے بعد کچھ نہیں۔ کتاب اسے لا علمی پر مبنی دعویٰ کہتی ہے، علم پر نہیں۔ کسی چیز کو نہ دیکھنا اس کے نہ ہونے کا ثبوت نہیں۔ جی، دوسرا نظریہ تناسخ یا ری انکارنیشن کا ہے کہ انسان اپنے اعمال کے مطابق بار بار اسی دنیا میں مختلف شکلوں میں پیدا ہوتا رہتا ہے۔ کتاب اسے ایک منطقی مغالطہ یا وشس سرکل کہتی ہے۔ جی، کیونکہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے کون آیا، اور اگر سزا اور جزا اسی دنیا میں ملتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے ظالم عیش کر رہے ہیں اور بہت سے نیک لوگ تکلیف میں ہیں۔ یہ نظریہ دنیا کے مشاہدے سے بھی میل نہیں کھاتا۔ صحیح۔ تو پھر تیسرا نظریہ یعنی اسلام کا نظریہ، قیامت، حساب کتاب، جزا اور سزا، کتاب اسے سب سے زیادہ معقول کیسے ثابت کرتی ہے؟ وہ اسے ٹکڑوں میں توڑ کر سمجھاتی ہے۔ پہلا سوال، کیا یہ دنیا ختم ہو سکتی ہے؟ آج تو سائنسدان خود کہتے ہیں کہ کائنات کی توانائی محدود ہے اور ایک دن یہ سارا نظام ختم ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا سوال، کیا انسان کو دوبارہ پیدا کیا جا سکتا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ جو خدا پہلی بار بنا سکتا ہے اس کے لیے دوبارہ بنانا زیادہ آسان ہے۔ تیسرا، ہمارے اعمال کا ریکارڈ کیسے رکھا جائے گا؟ آج کی ٹیکنالوجی نے ثابت کر دیا ہے کہ آواز، تصویر، ہر چیز کو ریکارڈ کیا جا سکتا ہے، تو ہمارے اعمال کے نقوش کیوں محفوظ نہیں ہو سکتے؟ اور سب سے اہم دلیل،
इंसाफ का तकाजा। जी, अक्ल और इंसाफ का तकाजा है कि एक दिन ऐसा जरूर आए जब हर अच्छाई का पूरा बदला और हर बुराई की पूरी सजा मिले। इस दुनिया में अक्सर ऐसा नहीं होता। ये दुनिया एक इम्तिहान गाह है, अदालत नहीं। बिल्कुल, तो एक अदालत का कायम होना जरूरी है। और रही बात जन्नत और दोज़ख की, तो जो खुदा इतनी बड़ी कायनात बना सकता है, उसके लिए जजा और सजा के लिए दो जगह बनाना क्या मुश्किल है। तो किताब का निचोड़ ये है कि आखिरत का अकीदा न सिर्फ मुमकिन है बल्कि अक्ल और इंसाफ का तकाजा भी है। और जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा सच्चा और काबिल एतमाद शख्स इसकी खबर दे तो दानिशमंदी इसी में है कि इसे मान लिया जाए। जी, यही वो 5 ईमानियात हैं जो इस्लाम की बुनियाद हैं, और इन सब का खुलासा कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह में मौजूद है। ये एक मुकम्मल, मरबूत और मंतकी निज़ाम फ़िक्र व अमल है। नमाज और इबादत पर एक गहरी नज़र डाल रहे हैं। ये बाब इस्लाम के जो बुनियादी अकायद हैं उनसे शुरू होता है, जैसे खुदा, फरिश्ते, किताबें, पैगंबर और आखिरत पर ईमान। लेकिन जो बात मुझे फौरन महसूस हुई वो ये है कि किताब कहती है सिर्फ मान लेना काफ़ी नहीं है। बिल्कुल, और मेरे ख्याल में यही इस पूरे बाब का मरकजी नुक्ता है। मुसन्निफ का पॉइंट ये है कि ईमान एक दावा है और अमल वो इसका सबूत है। सही। अगर आप अल्लाह को अपना हाकिम मानते हैं लेकिन फिर उसकी इताअत नहीं करते तो ये मतलब अपने ही दावे को झुटलाने वाली बात है। किताब में तो उसके लिए बगावत जैसा सख्त लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। जी, जो कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो फिर ये इताअत, ये ओबीडियंस अमली जिंदगी में नजर कैसे आती है? किताब इसका आगाज इबादत के कॉन्सेप्ट से करती है। हाँ, और यहाँ वो इस लफ्ज की असल रूह तक जाती हैं। इबादत, जैसा कि हम जानते हैं, अरबी लफ्ज अब्द से निकला है जिसका मतलब है गुलाम। अच्छा, तो तसव्वुर ये है कि अल्लाह हमारा मालिक है और हम उसके गुलाम। इस रिश्ते में गुलाम का हर वो काम जो वो अपने मालिक की खुशी के लिए करे वो इबादत है। तो जब हम इबादत का लफ्ज सुनते हैं तो जहन में फौरन नमाज, रोजा आता है, लेकिन यहाँ इसका मतलब कहीं ज्यादा वसी है। बहुत ज्यादा वसी। किताब कहती है कि अगर आप झूठ और गीबत से बचते हैं, ईमानदारी से कारोबार करते हैं, गरीबों की मदद करते हैं, यहाँ तक कि अपनी रोजी कमाना भी। जी, यहाँ तक कि वो भी इबादत है। शर्त सिर्फ एक है कि आपकी नीयत, आपका इरादा अल्लाह को खुश करना हो। ये तो एक मुकम्मल पैराडाइम शिफ्ट है कि आपकी पूरी जिंदगी ही इबादत बन सकती है। बिल्कुल, लेकिन इस बड़े तसव्वुर को हकीकत बनाने के लिए जाहिर है इंसान को ट्रेनिंग की जरूरत होती है। और उसी के लिए इस्लाम ने कुछ रस्मी इबादत रखी हैं। जी, किताब के मुताबिक ये सिर्फ रसूमात नहीं बल्कि एक मुकम्मल ट्रेनिंग प्रोग्राम है। और इस प्रोग्राम का पहला और सबसे अहम मॉड्यूल सलात यानी नमाज है। आइए इस ट्रेनिंग मॉड्यूल को थोड़ा सा खोलते हैं। दिन में 5 बार, ये फ्रीक्वेंसी बहुत अहम लगती है। बहुत अहम। ये एक तरह का क्या कहते हैं रूहानी रिचार्ज है। सही। दिन का आगाज ही आप अपने मालिक के सामने हाजिरी से करते हैं। फिर जैसे ही आप दुनिया के कामों में मसरूफ होते हैं, अजान आपको वापस बुला लेती है कि आपका असल मकसद क्या है। बिल्कुल, ये सिलसिला रात सोने तक चलता है। आपको दुनिया में गुम होने ही नहीं दिया जाता। और नमाज के अंदर जो आमाल हैं, क़याम, रुकू, सजदा, ये भी तो सिर्फ जिस्मानी हरकत नहीं है। नहीं, हरगिज नहीं। ये बंदगी का अमली इजहार है। क़याम यानी इताअत के लिए खड़ा होना, रुकू यानी ताज़ीम में झुकना, और सजदा तो मुकम्मल सुपुर्दगी, कंप्लीट सबमिशन की अलामत है। किताब में इस पर कुछ बड़े दिलचस्प सवालात उठाए गए हैं। जी, वो इसे एक इखलाकी ट्रेनिंग कहती है और पूछती है कि मिसाल के तौर पर एक शख्स तन्हाई में नमाज क्यों पढ़ता है जहां उसे कोई नहीं देख रहा? क्योंकि उसे यकीन है कि अल्लाह उसे देख रहा है। बिल्कुल, ये अंदरूनी जवाबदेही, इंटरनल अकाउंटेबिलिटी का एहसास पैदा कर रही है। और सुबह की नींद या शाम की तफरीक छोड़कर नमाज के लिए जाना, ये फर्ज शनासी और डिसिप्लिन सिखा रहा है। और ये वो खूबियां हैं जो फिर आपकी बाकी जिंदगी पर भी असरअंदाज होती हैं। यकीनन। मतलब जो शख्स अपने खालिक के हुक्म पर दिन में 5 बार रुकने को तैयार है, वो दूसरों के साथ मामलात में भी ज्यादा जिम्मेदार होगा। यही इसका मकसद है।
اس کا ایک اجتماعی پہلو بھی ہے نا، باجماعت نماز، خاص طور پر جمعے کی نماز۔ جی، یہ اس ٹریننگ کا سماجی پہلو ہے۔ جب ایک محلے کے امیر، غریب، افسر، مزدور سب ایک صف میں کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہوتے ہیں تو وہ مساوات کا ایک بہت پاورفل سبق ہے۔ بہت، اس سے بھائی چارہ اور اتحاد پیدا ہوتا ہے۔ یہ صرف انفرادی نہیں بلکہ اجتماعی کردار سازی بھی ہے۔ تو اگر نماز روزانہ کا ایک تربیتی سیشن ہے تو کیا کتاب میں کسی سالانہ بوٹ کیمپ کا بھی ذکر ہے جو اس تربیت کو اور گہرا کر دے؟ کیا خوبصورت انالوجی دی ہے آپ نے۔ جی ہاں، بالکل ہے، اور وہ ہے صوم یعنی روزہ۔ رمضان کا مہینہ؟ جی، رمضان کے مہینے میں مسلمان فجر سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے سے رک جاتے ہیں۔ یہ نماز سے بھی زیادہ شدید ٹریننگ ہے۔ ہاں، نماز میں تو آپ چند منٹوں کے لیے دنیا سے الگ ہوتے ہیں، روزے میں تو گھنٹوں اپنی بنیادی خواہشات پر قابو پانا ہوتا ہے۔ بالکل، اور اس مشقت کا اصل مقصد کیا ہے؟ صرف بھوکا رہنا تو نہیں ہو سکتا۔ نہیں، ہرگز نہیں۔ کتاب واضح کرتی ہے کہ اس کا مقصد تقویٰ پیدا کرنا ہے، یعنی اللہ کا خوف اور اس کے حکم کی پابندی۔ جب آپ شدید پیاس میں ٹھنڈا پانی سامنے ہوتے ہوئے بھی نہیں پیتے تو کس کے ڈر سے؟ صرف اللہ کے ڈر سے۔ تو یہ عمل آپ کے دل میں یہ بات بٹھا دیتا ہے کہ اللہ کا قانون آپ کی اپنی خواہش سے بالا تر ہے۔ تو یہ ایک مہینے کا انٹینسو کورس ہے سیلف کنٹرول اور صبر سیکھنے کا۔ جی، اور یہ ڈسپلن باقی 11 مہینے اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے میں مدد دیتا ہے۔ اس کا سماجی پہلو بھی تو بہت اہم ہے۔ بہت زبردست۔ جب معاشرے کے تمام لوگ، امیر اور غریب، ایک ساتھ بھوک پیاس برداشت کرتے ہیں تو اس سے ہمدردی پیدا ہوتی ہے۔ امیر کو غریب کی بھوک کا احساس ہوتا ہے۔ کتاب میں ان لوگوں کے بارے میں ایک سخت نکتہ بھی ہے جو اس فرض کو ادا نہیں کرتے۔ جی، مصنف کا موقف بہت واضح ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو شخص اللہ کے اتنے واضح حکم کی خلاف ورزی کرتا ہے، خاص طور پر مسلم معاشرے میں سر عام کھا پی کر، وہ اپنی بے وفائی کا اعلان کر رہا ہے۔ اچھا۔ کتاب کے مطابق ایسے شخص پر کسی بھی ذمہ داری کے معاملے میں بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ جو ہمدردی اور قربانی کا جذبہ روزے سے پیدا ہوتا ہے، مجھے لگتا ہے یہ براہ راست اگلے ستون یعنی زکوٰۃ سے جڑتا ہے۔ آپ نے بالکل صحیح جوڑا۔ روزہ آپ کو دوسروں کی تکلیف کا احساس دلاتا ہے اور زکوٰۃ اس احساس کو عمل میں بدلنے کا طریقہ ہے۔ تو زکوٰۃ کیا ہے؟ یہ تیسرا بنیادی فرض ہے۔ جی، ہر وہ مسلمان جس کے پاس ایک خاص مقدار سے زیادہ دولت ہو، اسے اپنی بچت کا 2.5% یعنی 2.5% سالانہ غریبوں کو دینا ہوتا ہے۔ یہ 2.5% کی شرح، یہ ایک توازن لگتی ہے، نہ اتنی زیادہ کہ دینے والے پر بوجھ بنے، نہ اتنی کم کہ بے اثر ہو۔ بالکل، لیکن اصل نقطہ مقدار سے زیادہ اس کے پیچھے کی روح ہے۔ کتاب زور دیتی ہے کہ زکوٰۃ دیتے وقت نیت خالص اللہ کے لیے ہو، بدلے میں نہ کوئی دنیاوی فائدہ نہ شہرت مقصود ہو۔ تو یہ بھی ایک طرح کی ٹریننگ ہے، مال کی محبت سے پاک ہونے کی ٹریننگ۔ یقیناً، یہ اس بات کی ٹریننگ ہے کہ یہ مال جو تمہارے پاس ہے، یہ دراصل اللہ کی امانت ہے، اور جب وہ تم سے اس کا ایک حصہ مانگے تو تم خوشی سے دے دو۔ اور اس کے سماجی فائدے تو بہت واضح ہیں۔ یہ تو ایک مکمل سوشل سیکیورٹی سسٹم لگتا ہے۔ بلا شبہ، یہ معاشرے کے غریبوں، بیواؤں، یتیموں اور ضرورت مندوں کا سہارا ہے۔ زکوٰۃ کوئی خیرات نہیں بلکہ مالداروں کے مال میں غریبوں کا ایک تسلیم شدہ حق ہے۔ تو ہم نے روزانہ کی ڈسپلن یعنی نماز، سالانہ سیلف کنٹرول یعنی روزہ، اور مالی قربانی یعنی زکوٰۃ کو سمجھا۔ اب چوتھی عبادت حج آتی ہے۔ یہ تو ان سب کا مجموعہ لگتی ہے۔ اسے تمام عبادات کا عروج یا کلمنیشن کہا جا سکتا ہے۔ اچھا۔ حج یعنی مکہ کی زیارت زندگی میں ایک بار ان لوگوں پر فرض ہے جو اس کی استطاعت رکھتے ہیں۔ یہ ایک ایسا سفر ہے جس میں انسان اپنا گھر، کاروبار، پیارے سب کو چھوڑ کر صرف ایک مقصد کے لیے نکلتا ہے۔ اللہ کے گھر کی زیارت۔ جی، یہ محبت کا سب سے بڑا عملی ثبوت ہے۔ اس میں وقت کی قربانی ہے، مال کی قربانی ہے اور جسمانی مشقت بھی ہے۔ اس کا ایک فرد کی نفسیات پر کیا اثر ہوتا ہوگا جب لاکھوں لوگ ایک ہی لباس میں ایک ہی کلمہ پڑھتے ہوئے ایک مرکز کی طرف بڑھ رہے ہوں؟ یہ ایک ناقابل تصور تجربہ ہے۔ وہاں بادشاہ اور فقیر میں کوئی فرق نہیں رہتا۔ سب کے تن پر 2 سفید چادریں،
یہ منظر انسان کے اندر سے تکبر اور نسلی تفاخر کو جڑ سے اکھاڑ دیتا ہے۔ صحیح۔ اسے اپنی حقیقت اور اللہ کی عظمت کا احساس ہوتا ہے۔ وہاں کا پورا ماحول ہی روحانیت سے بھرا ہوتا ہے، جو انسان کی روح پر ایک گہرا نقش چھوڑ جاتا ہے۔ اور اس کا بین الاقوامی پہلو؟ وہ تو بے مثال ہے۔ یہ تو مسلمانوں کی ایک سالانہ عالمی کانفرنس جیسی ہے۔ بالکل، یہ اسلام کے عالمگیر بھائی چارے کا سب سے بڑا مظہر ہے۔ دنیا کے کونے کونے سے مسلمان ایک جگہ جمع ہوتے ہیں، یہ احساس تازہ کرتے ہیں کہ وہ رنگ، نسل، زبان سے بالاتر ہو کر ایک امت ہے۔ ان 4 ستونوں کے بعد کتاب کے آخر میں اسلام کے دفاع کا ذکر ہے، جس میں جہاد کی اصطلاح آتی ہے۔ یہ ایک ایسا لفظ ہے جسے آج کل بہت غلط سمجھا جاتا ہے۔ جی، اور مصنف اس موضوع کو بہت احتیاط اور وضاحت سے پیش کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اسلام کا دفاع بنیادی عقائد کا حصہ نہیں، لیکن یہ ایمان کے خلوص کا امتحان ہے۔ کیا مثال دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ اپنے دوست کو دشمنوں کے حملے سے نہیں بچاتے تو آپ کی دوستی جھوٹی ہے۔ اسی طرح اگر آپ اسلام پر ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں تو اس کا دفاع کرنا بھی آپ پر لازم ہے۔ تو جہاد اسی دفاع کا ایک پہلو ہے؟ جی، لغوی طور پر جہاد کا مطلب ہے اپنی پوری صلاحیت سے جد و جہد کرنا، لیکن شریعت کی اصطلاح میں یہ لفظ خاص طور پر اس جنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے جو صرف اللہ کے نام پر ظلم کے خلاف لڑی جائے۔ اور اس کا مقصد ملک فتح کرنا یا مال غنیمت حاصل کرنا نہیں ہے؟ ہرگز نہیں۔ کتاب واضح کرتی ہے کہ اس کا مقصد صرف اللہ کے نظام کو قائم کرنا اور ظلم کو مٹانا ہے۔ اور یہ ذمہ داری کس پر عائد ہوتی ہے؟ کیا یہ ہر مسلمان پر فرض ہے؟ یہاں کتاب تفصیل بتاتی ہے۔ عام حالات میں یہ فرض کفایہ ہے، یعنی اگر مسلمانوں کا ایک گروہ یہ ذمہ داری ادا کر رہا ہے تو باقی سب کی طرف سے بھی ادا ہو جاتی ہے۔ اچھا۔ لیکن جب کسی اسلامی ریاست پر حملہ ہو جائے تو یہ رعایت ختم ہو جاتی ہے۔ تب اس ملک کے ہر شہری پر اپنی بساط کے مطابق دفاع کرنا فرض عین بن جاتا ہے۔ یعنی انفرادی فرض؟ جی، اور اگر وہ ملک کمزور ہو تو پڑوسی مسلم ممالک پر اس کی مدد لازم ہے، اور پھر یہ ذمہ داری پوری دنیا کے مسلمانوں تک پھیل جاتی ہے۔ تو ان تمام عبادات کو ایک ساتھ دیکھنے سے یہ واضح ہوتا ہے کہ یہ الگ الگ جزیرے نہیں ہیں، بلکہ ایک مربوط نظام ہے۔ یہ ایک مکمل تربیتی پروگرام ہے جس کا مقصد ایک ایسا فرد اور معاشرہ تیار کرنا ہے جو اپنی پوری زندگی اللہ کی اطاعت میں گزار دے۔ کتاب کا بنیادی پیغام یہی ہے کہ اسلام صرف چند عقائد اور رسومات کا نام نہیں، بلکہ ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ اس کا عنوان ہے دین اور شریعت۔ یہ ایک بہت ہی بنیادی سوال ہے کہ ان دونوں میں آخر فرق کیا ہے؟ بالکل، اور کتاب اس فرق کو بہت خوبصورتی سے واضح کرتی ہے۔ کتاب کے مطابق دنیا میں جتنے بھی انبیاء آئے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک، سب نے ایک ہی دین کی دعوت دی، اور وہ دین تھا اسلام۔ جی، اسلام یعنی اللہ کی اطاعت۔ اس دین کی بنیاد چند کور بلیفز پر تھی۔ جی، اللہ ایک ہے، اس کی صفات کیا ہیں، مرنے کے بعد ایک زندگی ہے، اللہ اپنے نبی اور کتابیں بھیجتا ہے۔ یہ وہ بنیادی نظام ہے جو کبھی نہیں بدلا۔ صحیح۔ تمام انبیاء نے اسی بنیاد پر انسانوں کو اللہ کی فرمانبرداری والی زندگی کی دعوت دی۔ اسی مشترکہ پیغام کو الدین کہا گیا ہے۔ اچھا، یہ تو بہت دلچسپ نقطہ ہے۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ دین تو شروع سے آخر تک ایک ہی رہا؟ جی۔ لیکن پھر یہ جو قوانین ہیں، ضابطے ہیں جنہیں ہم شریعت کہتے ہیں، وہ الگ کیوں ہیں؟ یہیں پر اصل فرق واضح ہوتا ہے۔ دین کے ساتھ جو دوسری چیز ہے وہ ہے شریعت۔ اچھا۔ شریعت وہ تفصیلی قانون ہے، وہ پریکٹیکل فریم ورک ہے جس میں بتایا جاتا ہے کہ عبادت کیسے کرنی ہے، اخلاقیات کے پیمانے کیا ہوں گے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے۔ بالکل، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے۔ کتاب کے مطابق یہ شریعت ہر دور میں ہر قوم کے لیے اس کے حالات کے مطابق بدلتی رہی ہے۔ اچھا، تو دین ایک ہی رہا، لیکن ہر نبی کی شریعت میں کچھ نہ کچھ فرق تھا۔ تو یہ ایک طرح کا تربیتی عمل تھا جو انسان
इंसानियत के साथ साथ इवॉल्व होता रहा? बिल्कुल सही कहा आपने, ये एक इवोल्यूशनरी प्रोसेस था। हर शरीयत पिछली कौम को एक खास सतह तक तरबियत देती थी, फिर अगली शरीयत आकर उस तरबियत को आगे बढ़ाती थी। जी, आगे बढ़ाती थी। ये सिलसिला चलता रहा यहाँ तक कि नबी आखिर-उज़्ज़मा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। और आप एक मुकम्मल और जामे शरीयत लेकर हैं? जी, एक ऐसी शरीयत जो खत्मी थी, मुकम्मल थी और जो क़यामत तक तमाम इंसानों के लिए है। इसीलिए अब दीन तो वही है, लेकिन पिछली तमाम शरीयतें मनसूख हो गई हैं। मनसूख क्योंकि आखिरी शरीयत ने उन सब की जगह ले ली है। बिल्कुल ठीक है, तो दीन और शरीयत का फर्क वाज़े हो गया। अब सवाल ये है कि इस आखिरी और हतमी शरीयत को समझने के लिए हमारे पास ज़राए क्या हैं? इसके दो बुनियादी सबसे मुस्तनद ज़राए हैं। पहला जरिया तो है कुरान, जो बराह रास्त अल्लाह का कलाम है। जी वही, उसका हर लफ्ज अल्लाह की तरफ से है, उसमें किसी इंसानी मिलावट का शायबा तक नहीं। ये हमारी अल्टीमेट अथॉरिटी है। और दूसरा जरिया है हदीस। अब यहाँ एक अहम सवाल उठता है। कुरान तो महफूज है, लेकिन हदीस तो सदियों के सफर में इंसानों के जरिए, रावियों के जरिए हम तक पहुंची है। इसकी ऑथेंटिसिटी का क्या निजाम है? बहुत बहुत अहम सवाल है। हदीस दरअसल नबी आखिर-उज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का अमली नमूना है। आपकी बातें, आपके फैसले, आपके काम। जी, ये तफसीलात सहाबाए कराम ने बराह रास्त देखी और सुनी और फिर अगली नस्लों तक पहुंचाई। सही। अब सवाल ये है कि इसकी हिफाजत कैसे हुई? इसके लिए हमारे उलमा मुहद्दिसीन ने एक पूरी साइंस तरतीब दी, जिसे इल्म अस्मा व रिजाल कहते हैं। अच्छा, ये क्या है? ये एक हैरत अंगीज तौर पर मेटिकुलस सिस्टम है। उसमें हदीस बयान करने वाले हर रावी की जिंदगी, उसका किरदार, उसकी याददाश्त, उसकी सच्चाई, सब कुछ चेक किया जाता था। यानी एक एक शख्स की जांच पड़ताल की जाती थी? जी, अगर एक चेन में हजारों लोग हैं तो हर एक की जिंदगी को परखा जाता था। अगर कोई रावी झूठा या कमजोर हाफिजे वाला साबित होता तो उसकी हदीस को रद्द कर दिया जाता। वाह। इसी कड़ी मेहनत के बाद हदीस के मुस्तनिद मजमुए तैयार हुए, जिनमें इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम, इमाम मालिक और दीगर की किताबें सबसे ज्यादा काबिल एतमाद हैं। तो कुरान उसूल देता है और हदीस उसकी अमली तशरीह करती है, लेकिन आज की जिंदगी तो बहुत पेचीदा है। लाखों नए मसाइल हैं जिनका बराह रास्त जिक्र शायद ना मिले। आपने बिल्कुल नब्ज पर हाथ रखा है। हर शख्स आलिम तो नहीं होता कि वो बराह रास्त कुरान और हदीस से कानून निकाल सके। सही। इसी जरूरत को पूरा करने के लिए एक तीसरा अहम इल्म वजूद में आया, जिसे फिक्ह कहते हैं। तो अगर मैं सही समझी, फिक्ह एक तरह से शरीयत का यूजर मैनुअल है। क्या खूबसूरत एनालॉजी दी है। बिल्कुल यही है। फिक्ह दरअसल कुरान और हदीस के समंदर में गौता लगाकर जिंदगी के हर शोबे के लिए तफसीली कवानीन निकालने का नाम है। और ये काम अजीम फुकाहा और लेजिस्ट्स ने किया? जी, उन्होंने अपनी जिंदगियां इस काम के लिए वक्फ कर दी, ताकि मेरे और आप जैसे आम लोग आसानी से शरीयत पर अमल कर सकें। और यहीं से वो मशहूर मकातिब फिक्र या स्कूल्स ऑफ थॉट का कॉन्सेप्ट आ पाए, है ना? जी हाँ, तारीख में तो बहुत से अहले इल्म ने ये काम किया, लेकिन वक्त के साथ 4 मकातिब फिक्र सबसे ज्यादा नुमाया हुए और आज तक मौजूद हैं। अच्छा, इनके बारे में कुछ बताइए। जी, सबसे पहले इमाम अबू हनीफा की फिक्र है, फिक्र हनफी। आज दुनिया के मुसलमानों की सबसे बड़ी तादाद इसी की पैरवी करती है। कितनी बड़ी तादाद? किताब के मुताबिक तकरीबन 340 मिलियन लोग। ये खास तौर पर तुर्की, पाकिस्तान, भारत, अफगानिस्तान और वस्ती एशिया में राइज है। अच्छा। फिर फिक़ह मालिकी है, जिसे इमाम मालिक ने मुरत्तब किया। इसके मानने वाले ज्यादातर शुमाली अफ्रीका जैसे मोरक्को, अलजायर और सूडान में है। यानी सिर्फ हनफी फिक़ह के पैरोकार ही करोड़ों में हैं। ये तो बहुत बड़ी तादाद है। बाकी 2 के बारे में भी बताइए। जी, तीसरे हैं इमाम शाफई और उनकी फिक़ह को फिक़ह शाफई कहा जाता है। इनके पैरोकार मिस्र, फलस्तीन, इंडोनेशिया, मलेशिया में पाए जाते हैं। इनकी तादाद तकरीबन 100 मिलियन है। और चौथे हैं इमाम अहमद बिन हम्बल, जिनकी फिक़ह हम्बली के पैरोकार ज्यादातर सऊदी अरब और खलीजी ममालिक में हैं। अब एक सवाल जो अक्सर जहन में आता है वो ये है कि इन चारों में कुछ मसाइल पर थोड़े बहुत इख्तिलाफात क्यों हैं? अगर सोर्स एक ही है यानी कुरान और हदीस, तो नताइज मुख्तलिफ क्यों?
किताब इसकी वजह ये बताती है कि ट्रूथ इज मेनी साइडेड, यानी सच्चाई के कई पहलू होते हैं। बिल्कुल। जब इंतहाई ज़हीन और दयानतदार लोग एक ही मतन को पढ़ते हैं तो वो अपनी समझ, अपने उसूलों से मुख्तलिफ नताइज अखज़ कर सकते हैं। कोई मिसाल? जी, जैसे एक फ़िक़्ह में किसी ख़ास अमल से वुज़ू टूट जाता है जबकि दूसरी में नहीं। वजह ये नहीं कि एक गलत है, बल्कि ये है कि दोनों ने उससे मुताल्लिक़ हदीस की तशरीह मुख्तलिफ ज़ावियों से की है। तो ये इख्तिलाफ दरअसल इस्लाम की इल्मी वसअत की दलील है, कमजोरी की नहीं। बिल्कुल, ये हमें सिखाता है कि इस्लाम में इल्मी इख्तिलाफ की गुंजाइश मौजूद है। उन चारों को मुस्तनद इसीलिए माना जाता है कि उनके बानियान गैर मामूली तौर पर नेक, ज़हीन और दयानतदार थे और उनका मेथडोलॉजी बहुत साउंड था। सही। इसीलिए तमाम मुसलमान, चाहे वो किसी भी फ़िक़्ह से हों, चारों का एहतराम करते हैं। ये तो होगी कानून की बात, यानी हमारे अमाल का ज़ाहिरी ढांचा। लेकिन क्या सिर्फ ढांचा काफ़ी है? इस्लाम में रूह, नीयत, उसकी भी तो बहुत अहमियत है। बहुत अच्छा सवाल है। ये हमें बहस के अगले हिस्से की तरफ ले जाता है। दीन का जो रूहानी पहलू है ना, उसका ताल्लुक तसव्वुफ से है। अच्छा। अगर फ़िक़्ह जिस्म है तो तसव्वुफ उसकी रूह है। फ़िक़्ह हमारे अमल के ज़ाहिर को देखती है, जबकि तसव्वुफ उसके बातिन यानी उसकी स्पिरिट को परखता है। इसे किसी मिसाल से वाज़ेह करेंगे? ज़रूर। जैसे जब हम नमाज पढ़ते हैं तो फ़िक़्ह ये देखेगी कि वुज़ू ठीक था या नहीं, किबले की सिमत दुरुस्त थी, वक्त पर नमाज पढ़ी, जी, और रकतें पूरी थीं। ये ज़ाहिरी शराइत हैं। और तसव्वुफ क्या देखेगा? तसव्वुफ ये देखेगा कि उस नमाज में अल्लाह पर ध्यान कितना था, खुलूस कितना था, आजिज़ी कितनी थी। क्या इस नमाज से रूह पाक हुई? और उसका हमारे अखलाक पर क्या असर पड़ा? सबसे अहम, उसका हमारे किरदार पर क्या असर पड़ा। तो इस्लामी तसव्वुफ दरअसल हमारी इबादत में रूह फूंकने का नाम है। किताब में इस हवाले से एक बहुत गहरी मिसाल दी गई है। जी, और वो मिसाल इन दोनों के ताल्लुक को बेहतरीन तरीके से समझाती है। किताब कहती है कि एक ऐसी इबादत जो ज़ाहिरी तौर पर बिल्कुल ठीक हो, यानी फ़िक़्ह के मुताबिक दुरुस्त, लेकिन उसमें रूह न हो। जी, तसव्वुफ के लिहाज से नाकिस हो। वो एक ऐसे खूबसूरत इंसान की तरह है जिसका कोई किरदार ना हो। और दूसरी तरफ एक ऐसी इबादत जो जज्बे और रूह से तो भरी हो, लेकिन उसका तरीक़ेकार ही गलत हो। वो एक ऐसे नेक किरदार शख्स की तरह है जिसकी शक्ल सूरत बिगड़ी हुई हो। ये मिसाल तो बहुत ताकतवर है। यानी इस्लाम में ज़ाहिर और बातिन, फॉर्म और स्पिरिट, दोनों का तवाज़ुन ज़रूरी है। बिल्कुल, किसी एक को छोड़कर दूसरा अधूरा। लेकिन तारीख में हमने देखा है कि तसव्वुफ के नाम पर बहुत सी ऐसी चीजें भी शामिल हो गईं जिन पर तनकीद होती है। किताब इस बारे में क्या कहती है? किताब इस हकीकत को तस्लीम करती है। मुसन्निफ के मुताबिक जब मुसलमानों में इल्मी और इखलाकी ज़वाल आया तो उन्होंने दूसरी कौमों के गलत सलत फ़लसफ़े और ख्यालात भी अपनाने शुरू कर दिए। अच्छा। उन्होंने इस्लामी तसव्वुफ के खालिस चश्मे को ऐसी बातों से आलूदा कर दिया जिनका कुरान और हदीस से कोई ताल्लुक नहीं था। आहिस्ता आहिस्ता एक ऐसा तबका पैदा हुआ जो खुद को शरीयत की पाबंदियों से आज़ाद समझने लगा। तो फिर हकीकी इस्लामी तसव्वुफ क्या है? उसकी हुदूद क्या है? किताब इस नुक्ते को बिल्कुल वाज़े करती है कि इस्लाम ऐसे किसी तसव्वुफ को नहीं मानता जो शरीयत की हुदूद से बाहर हो। किसी भी सूफी को यह हक हासिल नहीं कि वो शरीयत के किसी हुक्म को तोड़े या फ़राइज़ जैसे नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज को गैर अहम समझे। तो हकीकी तसव्वुफ क्या है? हकीकी तसव्वुफ तो अल्लाह और उसके रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शदीद बेपनाह मोहब्बत का नाम है, और मोहब्बत का पहला तकाजा इताअत है। यानी जो शख्स अल्लाह के अहकामात से मुंह मोड़ता है उसका मोहब्बत का दावा झूठा है? जी, सिर्फ एक धोखा है। हकीकी तसव्वुफ शरीयत की पाबंदी में ही निखरता है, उससे आज़ाद होकर नहीं। आखिरी बाब का जायजा ले रहे हैं। जी, और ये बाब इस्लाम की पूरी तस्वीर को आप कह सकते हैं कि मुकम्मल करता है। यानी शरीयत के उसूल। पूरी किताब को समझने के बाद जहन में एक सवाल उभरता है कि आखिर इस्लाम किस किस्म का इंसान बनाना चाहता है, कैसा मुआशरा चाहता है? और मुसन्निफ के मुताबिक इसका जवाब इसी खाके में शरीयत के इन उसूलों में छुपा है।
तो आइए इसको जरा गहराई से देखते हैं। बिल्कुल, लेकिन शुरू करने से पहले ये समझना जरूरी है, जैसा कि किताब में भी वाज़ेह किया गया है, कि शरीयत का तस्वुर आम तौर पर बहुत गलत लिया जाता है। हाँ, अक्सर लोग इसे सिर्फ सजाओं और पाबंदियों का एक मजमुआ समझते हैं, जबकि मुसन्निफ कहते हैं कि ये एक मुकम्मल कोड ऑफ लाइफ है, जिंदगी गुजारने का एक पूरा ज़ाब्ता, जिसका मकसद इंसान की भलाई है। बिल्कुल, और एक मुतवाज़िन इंसाफ पर मबनी मुआशरा कायम करना है। ये एक रोड मैप की तरह है। तो आइए इस रोड मैप के पहले हिस्से द प्रिंसिपल्स ऑफ द शरिया से आगाज करते हैं। जी। बाप की शुरुआत एक बहुत बुनियादी ख्याल से होती है कि खुदा ने इंसान को बेशुमार सलाहियतें दी हैं, जैसे अक्ल, इरादा और जमीन के वसाइल। हाँ, और अगर उनका सही इस्तेमाल हो तो जिंदगी बेहतर होती है, और गलत इस्तेमाल हो तो जाहिर है तबाही आती है। जी, और मुसन्निफ यहाँ दो किस्म के लोगों में फर्क करते हैं। एक वो हैं जो जानबूझकर अपनी अना या मफाद की खातिर उन सलाहियतों का गलत इस्तेमाल करते हैं। अच्छा। और दूसरे वो लोग हैं जो मुखलिस तो हैं, लेकिन लाइल्मी की वजह से सही और गलत में फर्क नहीं कर पाते और भटक जाते हैं। तो शरीयत का मकसद उन दूसरे लोगों की रहनुमाई करना है। बिल्कुल, ताकि वो गलतियां करके सीखने यानी ट्रायल एंड एरर के तवील और तकलीफ दे अमल से बच जाएं। ये तो एक यूजर मैनुअल वाली बात हो गई। हाँ बिल्कुल, जैसे किसी मशीन को बनाने वाला ही सबसे बेहतर जानता है कि वो कैसे चलेगी। किताब में इस नुक्ते को समझाने के लिए नस्ली इम्तियाज यानी कलर डिस्क्रिमिनेशन की एक बहुत ताकतवर मिसाल दी गई है। ये बात मुझे बहुत दिलचस्प लगी। जी, मुसन्निफ कहते हैं कि शरीयत ने तो पहले दिन से ही ऐलान कर दिया कि तमाम इंसान बराबर हैं, किसी को रंग, नस्ल या जुबान की बुनियाद पर कोई बरतरी हासिल नहीं। जबकि इंसानी अक्ल को ये समझने में सदियां लग गईं। लाखों इंसानों की जानें गईं, बेतहाशा जुल्म हुआ, और फिर कहीं जाकर दुनिया इस नतीजे पर पहुंची जो इस्लाम ने 1400 साल पहले बता दिया था। तो शरीयत का जौहर यही है कि वो इंसान को ऐसे मुहलिक तजुर्बात से बचाती है। बिल्कुल, ये एक हिफाजती ढांचा है। अब देखते हैं कि ये ढांचा अमली तौर पर हुकूक और फराइज को कैसे तरतीब देता है। किताब में इसे 4 बड़ी कैटेगरीज में तकसीम किया गया है। जी, और ये तकसीम बहुत मंतकी है। इससे हमें समझ आता है कि एक फर्द की जिम्मेदारियां किस किस दायरे में फैली हुई हैं। तो पहला हिस्सा है द राइट्स ऑफ गॉड यानी अल्लाह के हुकूक। जी। जब हम ये सुनते हैं तो जहन में आता है कि ये बहुत सख्त और गैर लचकदार उसूलों की कोई फहरिस्त होगी। बज़ाहिर ऐसा ही लगता है, लेकिन मुसन्निफ इसकी जो तस्वीर पेश करते हैं वो बहुत मुख्तलिफ है। बुनियादी तौर पर 4 हकूक बयान किए गए हैं। कौन से हैं वो? पहला, सिर्फ अल्लाह पर ईमान लाना, ला इलाहा इल्लल्लाह। दूसरा, उसकी भेजी हुई हिदायत यानी नबी और किताब को दिल से कबूल करना। ठीक है। तीसरा, उसकी मुकम्मल इताअत करना। और चौथा, सिर्फ उसी की इबादत करना, नमाज, रोजा वगैरह। ये बुनियाद है। अच्छा, ये तो बुनियाद हो गई, लेकिन जो बात मुझे हैरानकुन लगी वो ये थी कि इन हुकूक को अव्वलीन हैसियत देने के बावजूद शरीयत उन पर अमल दरामद में एक गैर मामूली तवाज़ुन का मुजाहरा करती है। आपने बिल्कुल सही नुक्ता पकड़ा है। यही इस निज़ाम की खूबसूरती है। किताब के मुताबिक ये तजाद नहीं बल्कि हकीकत पसंदी है। मकसद इंसान पर नाकाबिले बर्दाश्त बोझ डालना नहीं है, बल्कि उसकी जिंदगी को आसान बनाना है। बिल्कुल। मिसाल के तौर पर नमाज दीन का सुतून है, लेकिन पानी ना मिले तो तयम्मुम की इजाजत है। बीमार या मुसाफिर है तो नमाज कसर कर सकते हैं। जी। रोजा फर्ज है, लेकिन बीमार, मुसाफिर या हामिला औरत को छूट है। ज़कात तभी फर्ज है जब आपके पास एक निसाब से ज्यादा माल हो, ताकि आप खुद मोहताज ना हो जाएं। बिल्कुल। हज भी जिंदगी में एक बार, और वो भी सिर्फ इस्तिताअत रखने वालों पर। यहाँ तक कि जिहाद जैसे अमल में भी हुदूद मुकर्रर की गई हैं कि औरतों, बच्चों, बूढ़ों को नुकसान नहीं पहुँचाना, फसलें नहीं जलानी। तो उसूल ये नजर आता है कि खुदा के हुकूक भी इंसान के अपने या दूसरे इंसानों के हुकूक को कुचलने के लिए नहीं है। सही। ये एक मरबूत निज़ाम है, और यही तवाज़ुन का उसूल शायद इस वक्त और भी गहरा हो जाता है जब बात इंसान के अपने नफ्स की हो। अगला हिस्सा है द राइट्स ऑफ द सेल्फ। जी, अपने नफ्स के हुकूक। ये नुक्ता मुझे बहुत दिलचस्प लगा कि इंसान खुद पर भी जुल्म कर सकता है। आम तौर पर तो हम जुल्म का ताल्लुक दूसरों से जोड़ते हैं। किताब के मुताबिक इंसान 2 इंतहाओं पर जाकर अपने नफ्स पर जुल्म करता है।
ایک انتہا یہ ہے کہ وہ اپنی خواہشات کا غلام بن جائے، ہر حد پار کر دے۔ جی، جیسے کوئی شخص شراب یا جوئے میں اپنی صحت، مال، عزت سب کچھ تباہ کر دیتا ہے۔ وہ وقتی لذت کے لیے اپنا مستقبل برباد کر رہا ہوتا ہے۔ یہ اپنے نفس پر ظلم ہے۔ اور دوسری انتہا کیا ہے؟ دوسری انتہا ہے رہبانیت، یعنی روحانیت کے نام پر دنیا کو مکمل طور پر ترک کر دینا اور اپنے جسم کے بنیادی حقوق بھی ادا نہ کرنا۔ اچھا کھانا نہ کھانا، اچھا لباس نہ پہننا، ہاں، اور جائز خواہشات کو بھی سختی سے کچل دینا۔ مصنف کے مطابق یہ بھی اتنا ہی بڑا ظلم ہے جتنا خواہشات کی غلامی۔ تو اسلام کا راستہ ان دونوں انتہاؤں کے درمیان ہے۔ بالکل، وہ کہتا ہے کہ آپ کی خواہشات فطری ہیں، انہیں دبائے نہیں بلکہ ایک منظم اور پاکیزہ دائرے میں پورا کریں۔ اسی لیے جنسی خواہش کے لیے نکاح کا ادارہ بنایا گیا ہے۔ بالکل، یہ نقصان دہ چیزوں سے روکتا ہے لیکن پاک اور صحت بخش چیزوں سے لطف اندوز ہونے کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ خود کو اذیت دینا یا خودکشی کرنا تو سب سے بڑا گناہ قرار دیا گیا ہے۔ جی، کیونکہ آپ کی زندگی اور آپ کا جسم آپ کے پاس خدا کی امانت ہے۔ آپ اس کے مالک نہیں ہیں، صرف امین ہیں۔ یہ امانت کا تصور بہت گہرا ہے۔ تو خدا کے حقوق اور اپنے نفس کے حقوق کے بعد اب ہم سماجی دائرے میں داخل ہوتے ہیں۔ تیسرا حصہ ہے the rights of other men، دوسرے انسانوں کے حقوق۔ یہ ایک بہت وسیع موضوع ہے۔ شریعت اس میں توازن کیسے قائم کرتی ہے؟ مصنف اسے دو پہلوؤں سے دیکھتے ہیں، منفی پابندیاں یعنی نیگیٹو ریسٹرکشنز اور مثبت ہدایات یعنی پازیٹیو انجنکشنز۔ اچھا، یعنی ایک طرف وہ کام ہے جن سے روکا گیا ہے اور دوسری طرف وہ جنہیں کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ بالکل۔ تو پہلے منفی پابندیوں کی بات کرتے ہیں۔ ان کے پیچھے کیا منطق ہے؟ ان تمام پابندیوں میں جو مشترک بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ دوسروں کے حقوق کی پامالی کرتی ہیں۔ جیسے قتل سے جینے کا حق چھن جاتا ہے، چوری سے اس کی ملکیت کا حق، جھوٹ، غیبت اور تہمت سے اس کی عزت کو نقصان پہنچتا ہے، اور رشوت اور سود سے پورے معاشرے کا معاشی استحصال ہوتا ہے۔ جی، اور زنا سے خاندانی نظام تباہ ہوتا ہے۔ تو یہ تمام پابندیاں معاشرے کو انتشار اور ظلم سے بچانے کے لیے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ڈونٹس تو سمجھ میں آتے ہیں، لیکن معاشرے کو فعال طور پر بہتر بنانے کے لیے کتاب کیا ڈوز یا مثبت ہدایات دیتی ہے؟ یہ بہت اچھا سوال ہے۔ مصنف کے مطابق شریعت اسے ایک اجتماعی نظام میں ڈھال دیتی ہے جس کی پہلی اور سب سے اہم اکائی ہے خاندان۔ کتاب خاندان کو تہذیب کی پہلی نرسری کہتی ہے۔ جی، اور اس نرسری کو مستحکم رکھنے کے لیے کتاب فنکشنل ڈسٹریبیوشن یعنی فرائض کی تقسیم کا ایک تصور پیش کرتی ہے۔ یہ تصور آج کل کافی زیر بحث رہتا ہے۔ کتاب اس کی کیا توجیہ پیش کرتی ہے؟ مصنف اسے ایک فطری سماجی ڈھانچے کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ وہ اسے ذمہ داریوں کی تقسیم کہتے ہیں، نہ کہ قابلیت کی۔ ان کے مطابق مرد پر معاشی ذمہ داریاں اور خاندان کی حفاظت کا بوجھ ڈالا گیا ہے تاکہ عورت کو معاشی فکر سے آزاد کیا جا سکے۔ جی، تاکہ وہ گھر کے انتظام اور بچوں کی تعلیم و تربیت جیسے انتہائی اہم کام پر پوری توجہ دے سکے۔ ٹھیک ہے۔ خاندان کے بعد رشتہ داروں کے حقوق آتے۔ وراثت کا قانون ایسا بنایا گیا ہے کہ دولت چند ہاتھوں میں جمع نہ ہو بلکہ سب میں تقسیم ہو۔ اور پھر وسیع معاشرہ یعنی پڑوسی، دوست اور عام لوگ، ان کے لیے ایک دوسرے کی مدد، خاص طور پر غریبوں اور ضرورت مندوں کا خیال رکھنے کا حکم ہے۔ فضول خرچی اور دکھاوے سے اسی لیے منع کیا گیا ہے کہ جو دولت ایک شخص اپنی شان و شوکت پر خرچ کر رہا ہے اس سے ہزاروں کی ضرورت پوری ہو سکتی ہے۔ بالکل۔ پھر امت کی سطح پر اخلاقی نظام کی حفاظت کے لیے کچھ اصول ہیں، جیسے حیادار لباس اور مرد اور عورت کے درمیان ایک باوقار فاصلہ۔ یہاں ایک بہت دلچسپ نقطہ دوسری قوموں کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے ہے۔ کتاب علم حاصل کرنے اور ثقافتی نکالی میں فرق کرتی ہے۔ جی، مصنف بہت واضح طور پر کہتے ہیں کہ دوسری قوموں سے علم، سائنس اور ٹیکنالوجی سیکھنے کی نہ صرف اجازت ہے بلکہ حوصلہ افزائی کی گئی ہے، لیکن ان کی تہذیب کی آنکھیں بند کر کے نکالی کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ ان کے مطابق یہ احساس کمتری کی علامت ہے اور یہ کسی قوم کی اپنی شناخت کو تباہ کر دیتی ہے۔ اچھا، یہاں ایک ایسا حصہ آتا ہے جس نے مجھے واقعی چونکا دیا۔ چوتھا اور آخری اصول، the rights of all creatures۔
तमाम मखलूकात के हुकूक। जब मैंने ये पढ़ा तो मुझे लगा कि मैं कोई जदीद माहौलियाती मंशूर पढ़ रही हूँ। 1400 साल पुरानी तालीमात में ये तस्वर। ये वाकई अपने वक्त से बहुत आगे का तस्वर है। इसका बुनियादी नुक्ता यह है कि इंसान को जमीन पर मौजूद तमाम चीजों पर इख्तियार तो दिया गया है, लेकिन ये इख्तियार मुतलकुल अनाद बादशाह का नहीं बल्कि एक अमीन या ट्रस्टी का है। आप इन चीजों के मालिक नहीं हैं। जी, आप जैसे चाहें इन्हें इस्तेमाल नहीं कर सकते। किताब में बहुत वाज़ेह मिसालें हैं। जानवरों को सिर्फ ज़रूरत जैसे खुराक के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। महज तफरीह के लिए इन्हें मारना मना है, सख्ती से मना है। ज़बह का जो तरीका बताया गया है उसका मकसद भी यही है कि जानवर को कम से कम तकलीफ हो। और क्या ये हुकूक सिर्फ जानवरों तक महदूद है? नहीं, और यही इसकी सबसे खास बात है। इसका दायरा बहुत वसी है। बगैर किसी जरूरत के दरख्तों और पौधों को काटना नापसंदीदा अमल है। यहाँ तक कि पानी जैसी बेजान चीज को भी जाया करने से रोका गया है। जी, चाहे आप दरिया के किनारे ही क्यों ना हो, बुनियादी उसूल यह है कि किसी भी कुदरती वसाइल को जाया ना किया जाए, क्योंकि ये सिर्फ आपका नहीं बल्कि आने वाली नस्लों और दीगर मखलूकात का भी हक है। तो उन तमाम हुकूक को बयान करने के बाद मुसन्निफ शरीयत को एक आफाकी और अब्दी कानून करार देते हैं। शरिया, द यूनिवर्सल एंड इटर्नल लॉ। जी, इन दो अल्फाज आफाकी और अब्दी से उनकी क्या मुराद है? आफाकी यानी यूनिवर्सल से मुराद ये है कि ये कानून किसी खास नस्ल, कौम या मुल्क के लिए नहीं है। इसके उसूल तमाम इंसानों के लिए यकसा हैं। कोई भी शख्स कलमा पढ़कर मुस्लिम मुआशरे का बराबर का फर्द बन जाता है। जी, उसकी कौमियत या रंगत कोई मायने नहीं रखती। और अब्दी यानी इटर्नल होने का क्या मतलब है? इससे मुराद ये है कि इस कानून की बुनियाद किसी खास दौर के रस्म रिवाज पर नहीं बल्कि इंसानी फितरत के उन बुनियादी उसूलों पर है जो कभी नहीं बदलते। मुसन्निफ का तर्क ये है कि जमाने बदल सकते हैं, टेक्नोलॉजी तरक्की कर सकती है, लेकिन इंसान की बुनियादी नफ्सियात, उसकी खुशी, गम, मोहब्बत, नफरत, ये चीजें तो हमेशा एक जैसी रहती हैं। बिल्कुल। चूंकि ये कानून इस गहरी इंसानी फितरत पर मबनी है, इसलिए ये हर दौर के लिए काबिल अमल है। तो अगर हम अब पूरी किताब टूवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग इस्लाम को समेटें, उसका निचोड़ निकालें, तो उसका मरकजी पैगाम क्या बनता है? देखें, इस किताब का मरकजी पैगाम यह है कि इस्लाम सिर्फ चंद इबादात और रसूमात का मजमुआ नहीं बल्कि एक मुकम्मल दीन है, एक कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ। जी, ये तौहीद, रिसालत और आखिरत के बुनियादी अकायद से शुरू होता है, फिर इबादात के जरिए इंसान का ताल्लुक खुदा से जोड़ता है, और फिर अखलाकियात और शरीयत के अमली उसूलों के जरिए उसकी पूरी इनफरादी और इज्तिमाई जिंदगी की रहनुमाई करता है। तो इसका मकसद एक ऐसी मुतवाज़िन शख्सियत और माशरा तश्कील देना है जो इस दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी हासिल कर सके। जी, बिल्कुल यही इसका खुलासा है। आज की इस गुफ्तगू के बाद सोचने के लिए एक नुक्ता ये है कि किताब में शरीयत को एक ऐसे खुदाई मंसूबे के तौर पर पेश किया गया है जो खुदा, नफ्स, दूसरे इंसानों और तमाम मखलूकात के हुकूक में एक कामिल तवाज़ुन कायम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। हमारे आज के माशरे जो ज़्यादातर इंसानी आजमाइश और ख़ता यानी ट्रायल एंड एरर से बने कवानीन पर चलते हैं, इन उसूलों पर मबनी एक माशरे से किन तरीकों से मुस्बत या मनफी मुख्तलिफ हो सकते हैं।